إنا أنزلناه في ليلة القدر بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ درود بھیجیے محمد وعلی۔ اب سے چند گھنٹوں کے بعد ہی وہ ایک عظیم رات آنے والی ہے، جس رات میں آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی رات میں تمام مقدرات یہ لکھے جاتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اتنی زیادہ فضیلت ہے یہ رات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ رات، آج کی رات شب 19 شب تعزیت بھی، شب ضربت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی۔ خاندان اہل بیت ان شبائے قدر کو کتنے اہتمام کے ساتھ گزارا کرتا تھا، منایا کرتا تھا۔ نہ جانے آج شب 19 کے بعد اگلی 2 شبوں یعنی 21 اور 23 میں کس قدر غم و اندوہ میں ان شبوں کو گزارا ہوگا۔ ظالموں نے اپنے لحاظ سے پلاننگ کی تھی، لیکن حضرت امیر کی فضیلتوں میں اضافے سے اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ مسجد میں ضربت، حالت نماز میں ضربت کا لگنا، اور اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں شہادت کا واقع ہونا، ضربت اور زخمی ہونے کا یہ عمل بھی شب قدر ہی میں انجام پایا۔ اس لحاظ سے امیر المومنین کی فضیلتوں میں اضافے سے اضافہ ہی ہوا۔ انہوں نے اپنے طور پر پلاننگ کی تھی، اور یہی رات ہے کہ جس رات امیر المومنین نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا، فزت ورب الکعبہ کہہ کر۔ تو جب یہ رات مولائے متقیان کی کامیابی کی رات ہے، تو کیوں نہ اس کے ماننے والے اس رات کو اپنے آپ کو بھی کامیاب کروا لیں۔ دیکھیے، مولائے متقیان جب کہا جاتا ہے تو ان کے ماننے والوں کو بھی پھر متقی ہونا چاہیے، ورنہ اگر صرف مومن کے طور پر، اعتقاد کے طور پر ہوگا تو پھر آپ کے لیے امیر المومنین ہے۔ لیکن اگر امام المتقین ہے تو پھر امام ہونے کے لیے، اپنے لیے قرار دینے کے لیے ان کے ماننے والوں کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اس رات کچھ ایسا ضرور ہو جانا چاہیے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکے۔ دیکھیے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے باقاعدہ اپنے ایک درس خارج میں، جو شب قدر سے متصل ہی دیا گیا تھا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ مومن کی زندگی ایک دن کے اندر یا ایک رات میں تبدیل ہو سکتی ہے، بلکہ ایک لمحے میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور یہ شب قدر پوری زندگی بدلنے کی رات، اس کو عام راتوں کی طرح نہ گزاریے گا، نہ اس کو رٹے رٹائے اعمال بس کر کے۔ ان کی بھی اپنی ایک فضیلت اور اپنی اہمیت ہے، لیکن جب تک انسان خود کو تبدیل نہ کرے، بہت زیادہ پھر ان اعمال کا فائدہ نہیں ہو پاتا۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے درس خارج میں یہ بات بھی بیان کی تھی کہ دیکھیے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی پرہیز کرنے لگے، کیونکہ جتنے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی ہمتیں کھلتی چلی جاتی، وہ اور زیادہ اس کی ہمت کھل جاتی ہے، پھر وہ بڑے اور کبیرہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو شب قدر ان تمام
چھوٹے اور بڑے گناہوں سے حقیقی طور پر توبہ کی رات ہے. اس رات فقط 70 دفعہ استغفر اللہ یا مثلا 100 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے زبانی طور پر کہنے کی، لیکن فقط یہ چیز زبانی طور پر نہ رہے کہ بس آپ نے ایک تسبیح چند سیکنڈز کے اندر ختم کی اور سوچا کہ یہ استغفار ہو گیا. اچھا، اس رات کی ابتدا جو ہے وہ ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ غسل شب قدر سے اس رات کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں آپ ایک اور نیت بھی شامل کر لیجئے گا، بلکہ کئی نیتیں شامل ہو سکتی ہیں. اس میں خاص طور پر غسل توبہ کی نیت کہ حکم خدا کی بجاوری میں قصد قربت کے لحاظ سے جو ہے یہ میں غسل انجام دیتی ہوں. اچھا، یہ پوری رات میں یہ غسل کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر شب 19 میں غروب سے کچھ دیر پہلے 10-15 منٹ پہلے بس اس غسل کو انجام دے لیں. البتہ 21ویں اور 23ویں شب میں پھر مستحب یہ ہے یا بہتر یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران اس غسل کو کیا جائے. شب 19 میں غروب سے کچھ پہلے، لیکن شب 21 اور شب 23 میں مغرب اور عشاء کے درمیان زیادہ بہتر ہے. اچھا، اسی طرح سے اس میں بھی خاص طور پر کوشش کریں کہ اس غسل کو اول شب ہی کے اندر جو ہے وہ انجام دے لیا جائے. ویسے تو اس کے غسل کی جو ٹائمنگ ہے وہ پوری رات کے اعتبار سے ہے، لیکن شروع ہی کے اندر اگر اس کو انجام دے لیں. اچھا، اب غسل کے اندر دیکھیے ایک مسئلہ تداخل کی نیت کا بھی. اس میں کئی نیتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ واجب اور مستحب غسل کی نیتیں بھی ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں. اسی میں آپ غسل شب قدر کی نیت بھی کر لیں، اور اسی میں غسل زیارت امام حسین کی بھی نیت کر لیں، اور اسی میں غسل توبہ کی نیت بھی کر لیں، اور بہت ساری نیتیں اس طرح سے مختلف غسلوں کی بھی جمع ہو سکتی. اور وہ بھی مسئلہ بہرحال آپ کے اس میں رہنا چاہیے کہ غسل بہرحال یہ معتبر غسلوں میں سے ہے. اول شب کا غسل جو ہے خاص طور پر، اور اس کے بعد آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں، آیت اللہ خوئی کے فتوے میں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آیت اللہ خامنئی اور امام خمینی کے فتوے میں وضو کی ضرورت باقی رہتی. تو بہرحال کیونکہ بیچ میں ذرا ایک دو مسئلے بھی اس کے اندر آ گئے، لیکن بہرحال یہ کہ اس غسل شب قدر کے ساتھ آپ کو حقیقی طور پر غسل توبہ کی نیت بھی کرنا. اچھا، اب اسی ضمن میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات کو آپ اپنے تمام اعمال کے لیے اور تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص طور پر حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا شفیع بنائیں. اور خاص طور پر حضرت زہرا سے متوسل ہو جائیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہاں یہ بات بیچ میں لانا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے آج کل فضائل معصومین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. جو جتنا زیادہ فضائل کو اور اعمال کو ضعیف ثابت کرتا ہے اسی قدر اس کو بڑا اسکالر سمجھا جانے لگا ہے. یہ عمل ضعیف ہے، یہ دعا ضعیف ہے، یہ زیارت ضعیف ہے، یہ فضیلت ضعیف ہے. یعنی گویا اپنی اسکالری کو ظاہر کرنے کے لیے ان فضائل کو جتنا انسان ضعیف قرار دے گا وہ اتنا ہی لوگوں کے اندر بڑا عالم جو ہے وہ مشہور ہونے لگے گا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں کئی دفعہ اس کے متعلق خطرے سے بھی آگاہ کر چکا ہوں کہ حضرت زہرا کی عصمت تک کو معاذ اللہ مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی. تو آپ کو دماغ میں رکھنا چاہیے. استاد فاطمی نیا یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا حقیقت شب قدر. یہ دیکھنا چاہیے اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں کتنا محترم ہے یا وہ اللہ کی نگاہوں سے گر گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے اوپر توجہ کرے اور وہ دیکھے کہ حضرت زہرا کی کتنی محبت اور مودت اس کے دل میں پائی جاتی ہے اور وہ کس قدر ان کی شان و بزرگی کا قائل ہے. اگر یہ دیکھو، وہ فرماتے ہیں اگر یہ دیکھو کہ ان کی محبت اور مودت تمہارے اندر پائی جاتی ہے اور تم ان کی شان اور تمام تر عظمتوں کے قائل ہو، تو اس بات کو جان لو کہ ابھی خدا کی نظروں سے گرے نہیں. اور اگر کسی طور پر اس کے اندر کوئی تنقیص، شان میں کمی
محسوس ہو رہی ہے تو اسی مقدار کے مطابق وہ اللہ کی بارگاہ اور اس کی نگاہوں سے گرتا چلا جا رہا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے جو درود بھی آپ نے ابھی پڑھا ہے، باقاعدہ جو تفسیر جامع آیت اللہ سید محمد ابراہیم بروجردی کی لکھی ہوئی جو تفسیر ہے، اس کے اندر بھی ایک روایت اس کی 5ویں جلد میں امام موسی کاظم علیہ السلام سے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ یہ درود اس وعدے کی پاسداری کا اعلان ہے جو ہم نے اللہ عز و جل سے عالم ارواح میں کیا تھا. تو ان کی عظمتیں، ان کی فضیلتیں، اور اسی متعلق آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اپنے ایک درس خارج میں جو کہ 12 جمادی الاول سن 1418 ہجری میں انہوں نے دیا تھا، جو قات الولائیہ جو کتاب ہے، جو رسالہ ہے، اس کے اندر بھی چھپا ہے، جس میں آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ الفقہ فی الدین، دین میں فقہ یا دین میں سوجھ بوجھ کے معنی یہ ہیں کہ اس بات کی معرفت رکھے کہ مقام حضرت زہرا کیا ہے، یعنی جس قدر اس کا ان کی عظمتیں، جس قدر ان کے مقامات عالیہ کی معرفت ہوگی، اسی قدر اس شخص کی دین میں سمجھ اور فہم زیادہ ہوگی. حضرت زہرا کی جتنی مقام اور عظمتوں کو سمجھنے کا حامل کوئی شخص ہوگا، اسی قدر اس کے اندر دین کی سمجھ اور فقہ کی سمجھ پیدا ہوگی. فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا کی جو اپنی زندگی تھی وہ خود حق و باطل کے اندر ایک تمیز کرنے والی تھی، یعنی ان کی زندگی بھی حق و باطل کے اندر تمیز پیدا کر گئی، کس سے وہ ناراض تھیں، کس سے بات چیت بند کر رکھی تھی انہوں نے. اور اسی طریقے سے حضرت زہرا کی شہادت اور ان کی تدفین کا جو واقعہ ہے اور ان کی قبر کا معلوم نہ ہونا بھی اسی حق اور باطل کے فرق کو واضح کر گیا. یعنی حضرت زہرا کی پوری زندگی بھی حق اور باطل کو واضح کرنے والی تھی، اور ان کی موت اور ان کی جو شہادت ہے وہ بھی اس فرق کو واضح کر گئی. تو یہ اس بات اس وجہ سے بتائی جا رہی کہ حضرت زہرا حقیقت شب قدر ہیں. ان کی عظمتوں اور رفتوں کے اوپر کبھی کوئی حملہ ہو تو خود روح پیغمبر بھی تڑپ کر رہ جاتی. آیت اللہ بہجت نے بھی اپنے ایک درس خارج میں یہ بات بیان کی کہ آیت اللہ سید محسن امین عاملی، آیت اللہ سید محسن امین عاملی نے ایک کتاب لکھی تھی، کشف الغامض فی احکام الفرائض. اس میں انہوں نے کہا، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بنو مروان کے حکمران نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دیا، اور اس میں مروانی ظاہر عالم تھا، تو اس نے اس خطبے کے اندر یہ بات کہی کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کی سفارش پر علی کو خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد اس نے کچھ ایسے گستاخانہ جملے بھی کہے، اور اس وقت مسجد نبوی میں خطبہ دیتے وقت اس نے یہ ایسے جملے استعمال کیے. تو باقاعدہ آیت اللہ محسن امین عاملی نے اپنی کتاب کشف الغامض میں لکھا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی میں تمام نمازیوں نے قبر رسول سے رسول اللہ کی آواز سنی، کذبت یا عدو اللہ، کذبت یا کافر، اے دشمن خدا تو جھوٹ بول رہا ہے اور اے کافر تو جھوٹا ہے. یہ آواز مسجد نبوی میں قبر رسول سے تمام نمازیوں نے سنی تھی. تو مقام اور عظمت حضرت زہرا کے اوپر جب بھی کوئی حرف اس لحاظ سے آئے گا تو اس سے روح پیغمبر تڑپ کر رہ جائے گی. تو آج کی رات کا ایک پیغام یہ ہے کہ حضرت زہرا کی تمام تر فضیلتوں، تمام تر ان کے مقامات عالیہ، اس کے متعلق اپنی معلومات کو بڑھائیں، اس کے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں، اور جتنی زیادہ اس میں فہم، سمجھ اور ان کی معرفت بڑھتی جائے گی، اتنی دین کی سمجھ بھی آپ کے اندر بڑھتی جائے گی. اور جتنا ان تمام عظمتوں سے واقف ہوتی جائیں گی، اتنی ہی ایک لحاظ سے جتنا سیرت کا مطالعہ ہوگا اور اسے اپنانے کی کوشش ہوگی، گویا حضرت زہرا کی خصوصیات کا کوئی ایک معمولی سا حصہ بھی اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقین جانی کہ شب قدر میں پوری اس رات کے اندر اپنے آپ کو پورا تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ واقعات ملتے ہیں. لولو والمرجان جو کتاب ہے، اس میں آیت اللہ شاہ آبادی جو امام خمینی کے بھی عرفانیت کے استاد تھے، وہ یہ بات فرماتے تھے، دیکھیں اس رات میں بھی
آپ کو شب قدر میں جاگنا ہے. وہ ایک بات بیان کرتے تھے اگر رات میں تم کو جاگ اٹھنے کی توفیق نصیب ہو جائے عبادت کے لیے تو تمہیں چاہیے کہ حضرت زہرا پر صلوات بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد. یہ ان کا فیض اور ان کا کرم ہے کہ تمہیں جاگنے کی توفیق نصیب ہو رہی کہ کوئی رات کو کے وقت عبادت کے لیے جاگے. اور حقیقت شب قدر اس لحاظ سے بھی حضرت زہرا کو جو کہا گیا ہے. آیت اللہ جواد انصاری حمدانی یہ فرماتے ہیں, اچھا یہ کون ہے جواد انصاری حمدانی؟ یعنی اتنی عظیم شخصیت کہہ رہی ہے کہ ان کی جو جب یہ پیدا ہو رہے جب ان کی پیدائش قریب تھی تو ان کی والدہ نے پیدائش کے قریب ہی پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس میں آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی اور اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ اس کا خاص خیال رکھنا یہ ہمارا مورد نظر, ہماری نظر رحمت گویا اس کے اوپر ہے. اور اس یہی وجہ ہے کہ 24 سال کی عمر کے اندر ہی آیت اللہ جواد انصاری حمدانی درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے تھے. اور آیت اللہ علی آقا قاضی جو خود عرفان کے اندر کس قدر بلندیوں کے اوپر تھے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جواد انصاری حمدانی نے مقام توحید کو براہ راست پروردگار عالم سے حاصل کیا. یعنی کسی بھی کتاب وغیرہ کو پڑھ کر اس مقام تک نہیں پہنچے, نہ کسی علم کے ذریعے, براہ راست مقام توحید کو پروردگار عالم سے انہوں نے حاصل کیا. بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی. تو آیت اللہ جواد انصاری حمدانی فرماتے تھے کہ حضرت زہرا کی اس قدر عظمتیں ہیں اور ان کی تمام تر عظمتوں کو اور ان کے جو احترام ہے اس کو فقط خاندان عصمت و طہارت کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا. اس قدر عظمتوں کی حامل, دوسروں کی بات تو رہی ایک طرف, کسی عالم کی بات رہی ایک طرف, تو اسی وجہ سے حضرت زہرا کو شب قدر سے بھی تشبیہ دی گئی. یعنی جس طرح حضرت زہرا کی معرفت نہیں ہو سکتی کما حقہ شب قدر کی بھی نہیں ہو سکتی, شب قدر کی نہیں ہو سکتی, تو حضرت زہرا کی معرفت کیا ہوگی. یعنی جس طرح شب قدر کی فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے انسانی عقل قاصر ہیں, اسی طریقے سے حضرت زہرا کی فضیلتوں کو سمجھنے سے بھی انسان کی عقل قاصر. خاص طور پر ایک چیز اور بھی ہے, احترام معصومین. دیکھیں یہاں تک آیت اللہ شیخ جواد تبریزی بھی اپنے دروس میں بات بیان کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی معصومین کے ناموں کو, جیسے امام علی نے فرمایا معاذ اللہ, یعنی وہ کہتے تھے ہمیشہ کیا تم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں, ہمیشہ انتہائی عزت و احترام اور القابات کے ساتھ نام لیا کرو. تو ان کی جس قدر بھی فضیلتیں ہیں اور جس قدر بھی کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی فضیلتوں کو سمجھیں اور حد سے زیادہ ان کا احترام کریں. اچھا, اب کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے تو شب قدر کا اس لحاظ سے ایک پیغام یہ بھی بن رہا ہے. جو کتاب آیت الحق کے نام سے ہے اس میں باقاعدہ آیت اللہ سید رضی شیرازی, آیت اللہ سید رضی شیرازی نے باقاعدہ ایک عالم کا واقعہ اس کے اندر پیش کیا ہے, لیکن ان عالم کا نام نہیں لیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کسی کی بھی غیبت اس لحاظ سے تاکہ نہ ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ صحن امیر المومنین میں ایک دفعہ وہ تھک کر بیٹھ گئے, اور آپ کو پتا ہے کہ صحن امیر المومنین میں بے شمار علماء اور مجتہدین کی قبور ہے. انہی میں ایک آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی, ان کا مقبرہ بھی, وہ ان کے مقبرے سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے, ٹیک لگا کر, تھکے ہوئے تھے, پاؤں کو بھی انہوں نے پھیلا لیا. کہہ رہے اسی وقت آیت اللہ علی آقا قاضی ان کے پاس پہنچ گئے اور بغیر کسی تمہید کے کہا کہ یہ پورا صحن امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین کے گھر کے حکم میں, آپ جانتے ہیں کہ امام کے لیے ان کی موت اور حیات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں,
یہ جسارت ہے کہ انسان امام کے گھر میں امام کے سامنے پیر دراز کر کے بیٹھے. اتنا بھی تو اس لحاظ سے بھی جو زائرین بھی وہاں پر جاتے ہیں کہ جو صحن امیر المومنین ہے وہ فرماتے تھے گویا امیر المومنین کا گھر ہے، یہ امیر المومنین کے گھر کے حکم میں، اور موت اور زندگی کے اعتبار سے ائمہ کے اندر کوئی فرق نہیں. تو ان کی عظمت کے اعتبار سے تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے سامنے امیر المومنین موجود ہو، کوئی سامنے پاؤں پھیلا سکتا ہے؟ کہا کہ احترام کے منافی ہے، پاؤں کو سمیٹو اپنے. تو اس لحاظ سے یہ پورا صحن اور جتنا بھی جو روضے کا جو احاطہ ہے اس میں تمام زائرین کو بھی انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ وہاں پر، یہ نہیں کہ صرف قبر مبارک والے کمرے کے اندر اگر آپ چلے جائیں یا رواق کی حد تک صرف یہ احترام رہے، نہیں، پورے صحن کے اندر یہ احترام باقی. اور اسی احترام کے نتیجے میں علماء نے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا ہے، بڑے بڑے مقامات پر فائز ہوئے. تو بہرحال ان عظیم ترین شخصیات سے توسل کر کے آج کی رات اپنی قسمت کو آج ہم تبدیل کروا سکتے ہیں. آج ہی سے سچی توبہ کریں اور نیک بننے کا آج سے ایک عہد کریں. آج بھی دیکھیے شب قدر کے اندر بھی نیک بننے کا عہد نہیں کیا، آج بھی گناہوں کو ترک کرنے کا عہد نہیں کیا، تو پھر کون سا دن اور کون سی رات اس کے بعد آئے گی پورے سال؟ کتنی چیزیں دیکھیے ہماری بھول جائیں سابقہ زندگی کو. ظاہر ہے ہر شخص اپنی زندگیوں میں غلطیاں کرتا ہے، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک بہترین موقع آپ کے پاس آ گیا. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے انتقال کیا تو میں نے خواب میں اس کو بہت ہی اچھے حال میں دیکھا، بہت اچھے حال میں. اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں ہی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس نے فشار قبر تو دیکھا ہوگا. جیسے میرے دماغ میں خیال آیا اس مرحوم دوست نے فوراً سورہ نحل کی 32ویں آیت پڑھی کہ ملائکہ ان کی روح کو خوشی کی حالت میں قبض کرتے. یہ اس نے آیت پڑھی. پھر فوراً میرے دماغ میں خیال آیا کہ برزخ میں تو اس سے حساب ضرور ہوا ہوگا. اس نے فوراً آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ مومنین برزخ میں نعمات کے اندر ہوتے ہیں. میں نے سوچا کہ اس کا حساب و کتاب پھر قیامت کے روز ہوگا. متوفی نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی اور کہا کہ آپ نے میرے بارے میں جو گمان کیا ہے ویسا ہرگز نہیں. ابتدائے عمر میں اچھا تھا لیکن درمیانی عمر میں مجھ سے بہت کوتاہیاں ہوئی تھی، درمیانی عمر کا حصہ. لیکن پھر میں سنبھل گیا، پھر میں نے سچی توبہ کر لی اور اس سچی توبہ کے نتیجے میں میرا انجام بخیر ہو گیا. یعنی آج جو شب قدر ہے یہ حقیقتاً توبہ کی رات ہے، یہ گولڈن اپورچونٹی ہمارے پاس آ گئی ہے. دیکھیں کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو کہ پچھلے سال تک آپ کے ساتھ تھے اور یہ شب قدر اب ان کو نہیں ملی اور وہ دنیا سے چلے گئے. یہ ہمارے پاس، یہ آپ کو حاصل ہے، یہ ہمیں حاصل ہے. دیکھیے بعض اوقات انسان توبہ کی طرف زیادہ اس کا دماغ نہیں جاتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ سب سے خوفناک چیز جس کو کہی جاتی وہ یہ ہے کہ گناہ آپ کے نزدیک اس قدر معمولی ہو جائے کہ ہم اس کے لیے توبہ کو بھی غیر اہم سمجھنے لگے. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز، شاید گناہ سے بھی زیادہ خطرناک یہ والی چیز ہو جائے کہ توبہ بھی غیر اہم سمجھنے لگے. تو اسی لحاظ سے آج دعائے کمیل پڑھنا ہے جس میں اپنے ان تمام اس قسم کے گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دعائے کمیل کی شب قدر میں پڑھنے کی بہت تاکید آئی. باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی ہے خاطرات آیت اللہ اراکی، جس میں آیت اللہ شیخ محمد علی الاراکی امام خمینی کے انتقال کے بعد زیادہ تر افراد جو ایران میں رہتے تھے یا ان کی تقلید میں تھے وہ آیت اللہ اراکی کی تقلید میں چلے گئے تھے. اس کتاب کے اندر آقا شیخ محمد حسن امر آبادی ایک عالم تھے جو کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے ہم اثر علماء میں شمار ہوتا تھا. تو آیت اللہ اراکی سے آقا شیخ محمد حسن امر آبادی نے کہا تھا کہ دعائے کمیل کے ایک جملے نے مجھے شدت کے ساتھ بے چین کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ الہی سیدی و مولائی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. یہ جو جملہ ہے
کہ پروردگار میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا لیکن تیرے جدائی اور تیرے فراق پہ میں کیسے صبر کر سکوں گا؟ تو کہہ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کیا واقعی میرا پروردگار ایسا ہے؟ کیا میرا اعتقاد بھی واقعتاً ایسا ہے کہ خدا کا فراق میرے لیے جہنم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے؟ اس وسوسے نے مجھے پریشان کر دیا. واقعتاً اگر ہم دیکھیں تو ہمیں صرف جہنم سے خوف آتا ہے, اس کے عذابوں سے خوف آتا ہے, خود پروردگار سے خوف محسوس نہیں ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں میں تو ڈر کر رہ گیا ہوں, میں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوں. میں تو صرف یعنی اگر ایک لحاظ سے مجھے عذابوں سے زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے, پروردگار کے فراق اور جدائی کا تو ایسا خیال میرے دماغ میں نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس وسوسے نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا کہ میں اس وسوسے کو لے کر آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی کی خدمت میں آیا. اچھا, بدقسمتی دیکھیے ہماری یہ ہے کہ جب ان کے نام لیے جاتے ہیں ان علماء کے, ابھی آپ کسی بھی طالب علم سے پوچھیں وہ سارے جتنے کرکٹرز ہیں وہ اور تمام اسکور اور تمام اداکاروں گلوکاروں سب کے نام بہت پیچھے بھی اگر کوئی اس پروگرام کرا جائے تو سب 100 میں 100 نمبر لے لیں گے. آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی, ان کے نام تک سے کوئی جو ہے وہ واقف نہیں ہے. تو بڑی ایک المیہ اس کو کہا جائے. یہاں پہ بات روک دیتا ہوں ابھی. زمزم عرفان میں آقا ری شاہری نے جو آیت اللہ بہجت کے حالات پہ کتاب لکھی ہے اس میں ان کی بات بیان ہوئی کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی تھی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم آیت اللہ مرزا تقی شیرازی کی ایک مجلس میں ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. آیت اللہ مرزا تقی شیرازی کہہ رہے ہیں وہاں پر تیسری جو شخصیت تھی وہ آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری کی بھی تھی. ہم تین بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے خستہ حال شخص جو کہ عالم ہی تھے آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی وہاں پر آ گئے. آیت اللہ مرزا تقی شیرازی نے انتہائی پرجوش استقبال کیا, لیکن ہم نے توجہ نہیں کی, پہچانتے ہی نہیں تھے یہ کون آ گئے یہاں. کہہ رہے پھر باتوں میں ایک مسئلہ چھڑ گیا تو آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں, اصل مسئلہ یوں نہیں یوں ہے. تو آیت اللہ مرزا تقی شیرازی نے فوراً ایک کاغذ نکالا اور اس پہ کہا کہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں ذرا مجھے لکھوا دیں. انہوں نے وہ باتیں لکھوائی. ہم سب حیران ہو رہے تھے کہ مرزا تقی شیرازی جیسا مجتہد کسی دوسرے شخص کا کوئی مطلب, جو خستہ حال سا ایک آدمی آیا ہے وہ پہچانتے نہیں تھے ان کو, تو ان سے مطالب کو لکھ رہا ہے. اس کے بعد آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی نے میری طرف اشارہ کیا, آیت اللہ عبد الکریم حائری کی طرف, یعنی پوچھا یہ کون ہے؟ تو آیت اللہ مرزا تقی شیرازی نے تعارف کرایا کہ یہ ہیں. تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ اچھا یہ وہی ہیں جو حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھیں گے. اس وقت تک نہیں رکھی تھی. اور اس کے بعد پھر شیخ فضل اللہ نوری کی طرف اشارہ کیا, یہ کون ہے؟ تو آیت اللہ مرزا تقی شیرازی نے ان کا بھی تعارف کرایا کہ یہ شیخ فضل اللہ نوری. کہا اچھا یہ وہی شیخ فضل اللہ نوری ہیں جنہیں تہران میں پھانسی دے دی جائے گی. کہہ رہے ہیں اس وقت ہم نے توجہ ہی نہیں دی, یہ خستہ حال شخص پتہ نہیں کیا اول فول جو ہے وہ کہہ رہا ہے, کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں پھر ہم حیران رہ گئے کہ جب وہ جانے لگے آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی تو آیت اللہ مرزا تقی شیرازی نے باقاعدہ ان کی جوتیاں سیدھی کی. تو اتنی ایسی عظیم شخصیات یہ تاریخ کے اندر گزری ہیں, اور یہ حتیٰ کہ یہ نگاہ چشمے برزخی بھی رکھتے تھے, یعنی بہت ساری چیزوں سے مستقبل کے لحاظ سے بھی واقف ہو جاتے تھے. تو ابھی جن کا تذکرہ ہو رہا تھا آقا شیخ محمد حسن عمر آبادی, وہ کہتے ہیں کہ میں دعائے کمیل کے اس جملے کی شرح نے مجھے بے چین کر دیا کہ پروردگار میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا, لیکن میں تیری فراق اور جدائی پہ کیسے صبر کروں گا؟ میں تو اس قسم کا نہیں ہوں. کہہ رہے ہیں میں اس قدر میرے دماغ میں یہ چیز آ رہی تھی کہ میں آخوند کے پاس گیا, ملا فتح علی سلطان آبادی کے پاس, اور ان کو اپنی حالت بتائی. کہا کہ میں نے تو اتنا مجھے کہ میں تو اس دعا کے معیار پہ پورا نہیں اترتا, میں نے تو دعائے کمیل پڑھنا ہی چھوڑ دی. دیکھیے ایک بات اور بھی بیچ میں روک کے اکثر یہ بات کہتا ہوں
کہ دعائے کمیل کے متعلق بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے کہ اس دعائے کمیل ہے، اس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے، اور یہ امام سے جو ہے براہ راست اس کو منسوب، یعنی ان کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور بہت سارے اس قسم کی سوشل میڈیا آج کل جتنا آزاد ہوا ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ نظر آ رہے ہیں. خیر، تو کہہ رہے ہیں مجھے اتنا زیادہ اس میں شک ہوا کہ میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ تو اس پہ آخن ملا فتح علی سلطان آبادی نے کہا کہ دیکھو یہ شیطانی خیالات ہیں جو دعائے کمیل کے سلسلے میں شیطان تمہارے دل میں ڈال رہا ہے. خبردار اس دعا کو پڑھنا ہرگز ترک نہ کرنا، ہرگز ترک نہ کرنا، ہرگز ترک نہ کرنا. ضرور اس دعا کو پڑھو، ضرور اس دعا کو پڑھو، ہرگز اس دعا کو نہ چھوڑنا. اور فرمایا ہر شخص کا معیار بالکل الگ ہے، امیر المومنین کا معیار الگ ہے، تم اپنے معیار کے مطابق اس دعا کو پڑھو. تو اس رات میں دعائے کمیل میں اس رات میں یہ دعائے کمیل ضرور آپ کو پڑھنا ہے، اور ہرگز اس کو آئندہ زندگی میں بھی ترک نہیں کرنا ہے. اور اس کے اندر یقیناً جو ہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے، وہ گناہ معاف کر دے، وہ گناہ معاف کر دے. اس میں باقاعدہ صرف ایک دعا کے طور پر اس کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس وقت عزم مصمم اور ارادہ کرنا ہے کہ پروردگار حقیقتاً میں اس گناہ کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتی ہوں. تو آج کی رات دعائے کمیل پڑھنی ہے، گناہوں سے توبہ کی رات. آیت اللہ بہجت ایک بات اور فرماتے تھے کہ دیکھیے وہ کہتے تھے کہ جب ہم کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو اصلاً ہم آیات الہی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. بڑی عجیب بات کہی انہوں نے، یعنی قرآنی احکام کی مخالفت کرنا گویا اس کا مذاق اڑانے کے مترادف. مثلا غیبت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہے کہ غیبت کے متعلق قرآن کے اندر آیات آئی ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے کہ اس بات کو پسند کرتے ہو کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. اب کوئی اس آیت کو جاننے کے باوجود بھی کہ پروردگار نے یہ کہا ہے اور وہ غیبت کرے، تو وہ فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اس آیت قرآنی کا مذاق اڑایا کہ پروردگار میں نے تیرے قانون کو توڑا ہے، میں تیری اس بات کو نہیں مانتا، دیکھ میں نے کی تو ہے غیبت. تو فرماتے ہیں کہ یہ عام، اس کو گناہ کو عام سی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. مثلا یا کوئی خاتون ہو، مثلا حجاب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور قرآن میں حجاب کی جو بھی آیات آئی ہیں، اب اگر کوئی عورت بے حجابی کرے مثلا تو گویا وہ قرآن کی ان حجاب کی آیات کا مذاق اڑاتی. اور علماء نے دیکھیے اس چیز کے لیے اتنی قربانیاں دی، ہمیں بعض اوقات ان چیزوں کی قربانیوں کا احساس نہیں. ملا کاظم خراسانی، حوزہ علمیہ میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کوئی شخص مجتہد بن ہی نہیں سکتا ملا کاظم خراسانی کی کتابیں اگر وہ نہ پڑھے. ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد آقا زادہ، جو خود عالم دین تھے. اس زمانے میں حاج فاضل کے نام سے ایک عالم دین تھے، وہ بھی بڑے چشمے برزخی رکھتے تھے. اور تو ان عالم نے ایک دفعہ محمد آقا زادہ جو ان کے بیٹے تھے، محمد آقا زادہ یہ ملا کاظم خراسانی کے بیٹے، ان سے کہا کہ دیکھو میں کربلا جا رہا ہوں اور 6 مہینے بعد میرا انتقال ہو جائے گا. 6 مہینے کے بعد ایران میں رضا خان جو اس زمانے میں بہت ظالم بادشاہ تھا، یہ کشف حجاب کی ایک تحریک چلائے گا، معاشرے سے حجاب کو ختم کر دیا جائے. اور یہ رضا خان وہی ہے جو رضا شاہ پہلوی، جو امام خمینی جس کا تختہ ایک لحاظ سے جنہوں نے الٹ دیا، انقلاب اسلامی کو برپا کیا ایران کے اندر، اس کا باپ تھا رضا خان. یہ رضا شاہ پہلوی، اس کا باپ تھا رضا خان. برطانیہ کی حمایت سے یہ شخص جو ہے، اس کا باپ جو ہے بادشاہ بن گیا تھا. یہ علماء کا سخت ترین دشمن تھا، حتیٰ کہ بلکہ دین اسلام کا ہی سخت ترین دشمن تھا. اس نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ کوئی بھی عالم امامہ نہیں پہن سکتا، لباس علماء نہیں پہن سکتا، اگر کسی کو پہننا ہے تو باقاعدہ بادشاہ کے دفتر سے آ کر اس کی اجازت لے گا. اور باقاعدہ اس نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ حکومتی عہدیدار جتنے جو بھی تقریبات ہوتی ہیں، سرکاری تقریبات، اس میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ وہ شریک ہوں اور وہ سب کی سب بے حجاب شریک ہوں.
حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا کہ بازاروں کے اندر پولیس جو تھی وہ باقاعدہ کوئی باحجاب عورت جاتی تھی تو اس کے سروں سے چادریں کھینچا کرتے تھے، چادریں کھینچ کھینچ کے اتارتے تھے. یہاں تک کہ اتنا ظلم بڑھ گیا تھا رضا خان کا کہ حرم معصومہ قم کے باہر بھی، روضے کے باہر یا روضے کی زیارت کے لیے آنے والے خواتین تک کی چادریں اس زمانے میں کھینچی جانے لگی تھیں. ایران کی تاریخ میں اس واقعے کو کشف حجاب کہا جاتا ہے. تو حاجی فاضل جو تھے انہوں نے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں اور 6 مہینے بعد میرا انتقال ہو جائے گا وہاں پر، اور اس کے بعد رضا خان جو ہے یہ کشف حجاب کا ایک حکم جاری کرے گا، دیکھو تم اس وقت بالکل خاموش رہنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. بالکل ایسا ہی ہوا. 6 مہینے بعد جب وہ کربلا پہنچے تو اس کی 6 مہینے کے بعد ان کے انتقال کی خبر آئی. رضا خان نے کشف حجاب کا حکم صادر کیا اور محمد آقا زادہ جو ملا کاظم خراسانی کے بیٹے تھے ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ الجھ گئے. لوگوں نے ان کو حاج فاضل کی پیشگوئی یاد دلائی کہ دیکھیے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم اس وقت کوئی ری ایکشن شو مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. کہا کوئی بات نہیں، نقصان ہونا ہے ہو جائے، یہ حکم جو ہے حجاب کی توہین کا، حکم اسلامی کی توہین کا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اور مشہد کے بازار میں باقاعدہ جب عورتوں کا حجاب اتارا جا رہا تھا اس وقت یہ الجھ گئے سپاہیوں کے ساتھ، اور سپاہی انتہائی توہین آمیز انداز میں ان کو مارتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور بعد میں زہر کا انجیکشن لگا کر ان کو شہید کر دیا گیا. تو دیکھیے آپ کے حجاب کے لیے ان علماء نے، ان مقدس علماء نے کتنی قربانیاں دی. آج تو کوئی بھی پابندی نہیں ہے، آج تو کوئی ایسا پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو مومنات ہیں وہ اس حجاب سے روگردہ نظر آ رہی ہیں یا اس طرح کا اچھا حجاب نہیں کر رہی. کبھی کبھی بال نظر آنے لگتے ہیں، کبھی میک اپ کے ساتھ حجاب ہو رہا ہے، کبھی موزے نہیں پہنے ہوئے ہیں. یعنی یہ تمام اس قسم کے گناہ، یہ بھی آج رات کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنے کی آج کی رات ہے. یہ تمام گناہوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے علماء نے کس قدر قربانیاں دی. تو آیت اللہ بہجت کہتے تھے ہاں نہیں، اس میں قربانیوں سے ایک چیز اور بھی کہ دیکھیے ہم تو کتنے آرام اور سکون کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں، اور کچھ قربانیاں ظاہر پاکستانی قوم کی بھی اس لحاظ سے ہیں، لیکن یہ عراقی عورت خاتون، ان کا ایک دفعہ میں نے پہلے بھی دکھایا تھا، ان کے 8 بیٹے کربلا کے اندر شہید ہوئے جہاد کرتے ہوئے. کتنی ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، کتنی قربانیاں دی ہیں تشیع کے لیے، اور ہم اتنی سہولیات ملنے کے بعد بھی اسلامی احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں. کتنی یعنی افسوس کی بات ہے کہ انسان اتنے عیش و آرام میں ہوتے ہوئے بھی بغیر کسی مجبوری کے بھی ان احکام کے اوپر عمل نہ کرے. تو بہرحال ہاں، تو آیت اللہ بہجت یہ بات بیان فرماتے تھے کہ محرمات اسلام سے اس قدر، یعنی جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، اس قدر پرہیز لازم ہے کہ مثلا کسی مومن کو انسان غصے کی حالت میں بھی نہ دیکھے، حتیٰ کہ تند و تیز نگاہوں سے بھی اس کو نہ دیکھے، اور کہ اس کی توہین اور حتک کہیں نہ ہو جائے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ کسی گناہگار کو اس طرح سے مسکرا کر بھی نہ دیکھیں، یعنی یہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ جس میں اس میں ہمت پیدا ہو جائے مزید گناہ کرنے کی. تو لہٰذا مقامات بلند اگر کسی کو چاہیے تو وہ آج کی رات شب قدر میں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا عہد کرے. دیکھیے ہم تو اپنے تھوڑے سے آپ نیک اعمال آج کی رات کو انجام دیں گی، ہم انجام دیں گے تو فوراً دماغ میں تھوڑا سا ایک اپنی برتری کا اور ایک بڑائی کا احساس بھی آنے لگتا ہے کہ میں نے آج بڑی عبادت کر لی، پوری رات جاگ کر گزاری، یہ نمازیں، وہ زیارتیں، یہ دعائیں، یہ اذکار، یہ تسبیحات. بعض اوقات ایک دل میں ایک چیز آنے لگتی ہے، غرور سا ایک آنے لگتا ہے. آیت اللہ حسن الہی طباطبائی جو آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے سگے بھائی تھے، اور اس قدر ان کا بھی مقام اور مرتبہ تھا کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جب ان کو خط لکھتے تھے تو باقاعدہ جعلت فداک، میں تم پر
قربان یا عزیز دلم، اے میرے عزیز جان، اس طرح کے جملے ان کو آیت اللہ حسن الہی طباطبائی کے لیے آیت اللہ محمد حسین آیت اللہ علی قاضی طباطبائی جو ہے وہ کہا کرتے تھے، جو ان کے بھائی تھے حسن الہی. تو یہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے وہ نیک اعمال جسے آپ نیک سمجھتے ہیں ان پر بھی توبہ کیا کرو. کہتے تھے گناہوں سے توبہ کا تو ذکر ہی کیا، اپنے نیک اعمال پر بھی انسان کو توبہ کرنی چاہیے. نہ جانے کون کون سی نیتوں سے انسان نیک اعمال کو بھی انجام دیتا ہے. کبھی فخر آ جاتا ہے، کبھی اس میں غرور آ جاتا ہے، کبھی اس میں تکبر آ جاتا ہے، کبھی اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، کبھی اس میں عجب آ جاتا ہے، کبھی حب جاہ اور شہرت آ جاتی ہے. پتہ نہیں کون کون سی نیتیں ہم ان نیک اعمال کے اندر مکس کر لیتے ہیں. وہ کہتے تھے گناہوں کو تو چھوڑیے، نیک اعمال پہ بھی توبہ کیا کیجیے، کہ پتہ نہیں کس طرح کی نعمت، کس طرح کی نیتوں کے ساتھ ہم نے ان نیکیوں کو بھی انجام دیا. تو اسی جو ملاوٹ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ بلکہ اپنے آپ کو ایسی تمام چیزوں سے بھی دوری اختیار کریں جہاں یہ خطرہ ہو آپ کو کہ کہیں میری نیت میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. آیت اللہ شیخ غربی اصفہانی کمپانی یہ ایک دن خود فرماتے ہیں کہ میں حرم امیر المومنین میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت ہی طویل سجدہ کر رہا تھا کہ اسی وقت میں نے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آیت اللہ شیخ حسین غربی اصفہانی سے کہا کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں اتنے طویل سجدوں کے لیے جگہ مناسب نہیں، اس قسم کے اعمال کو خلوت میں انجام دیا کرو. یعنی ایک شائبہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ لوگ سوچیں گے کہ کتنے زیادہ مقدس ہے، کتنا پرہیزگار ہے، اتنی طویل سجدے کرتا ہے، اتنی طویل نمازیں پڑھتا ہے. تو انسان اپنے نیک باتوں کو کوشش کرے کہ صرف اللہ اور اپنے درمیان میں رکھے، زیادہ اس کو شو آف کرنے کی کوشش نہ کرے. تو جتنی بھی اپنے اعمال کی جو نیت ہے ان کی خالص رکھیں آج کی رات بھی، کہ کوئی کھوٹ اس کے اندر شامل نہ ہو. باقاعدہ ملتا ہے حکایات کے اندر کہ ایک طالب علم جو ہے وہ رو رہا تھا باقاعدہ، اور لوگوں نے اس سے پوچھا، کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، آیت اللہ بہجت نے بھی اس کو بیان کیا کہ، اور وہ ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کے درس میں بیٹھا ہوا طالب علم، وہ بعد میں جو ہے وہ روتا ہوا پایا گیا. اچھا آیت اللہ دیکھیے، سید مہدی بحر العلوم، یعنی ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پوری زندگی میں انہوں نے نہ صرف کوئی حرام کام نہیں کیا تھا، کوئی مکروہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ کوئی مباح کام بھی نہیں کیا تھا. یا تو واجب کرتے تھے یا مستحب کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھے. اتنے مقدس تھے کہ اکثر لوگ تو شبہ میں پڑ گئے تھے کہ کہیں امام زمانہ ہی تو نہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا تقدس، پرہیزگاری، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور شک و شبہ میں پڑنے کی وجہ بھی یہ بھی تھی کہ نام بھی ان کا محمد تھا، امام زمانہ کا ہم نام، اور مہدی یہ بھی لقب تھا ان کا، علم کے اعتبار سے، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے. تو اتنی عظیم شخصیت تھی کہ آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، ان کے والد تھے سید مرتضی طباطبائی. ان کی والدہ نے بھی ان کی پیدائش کی رات کو خواب دیکھا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک شمع بھیجی ہے، اور وہ شمع جب ان کے گھر میں آئی تو اس کی روشنی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ اس کی روشنی بڑھتے بڑھتے آسمان تک پہنچ گئی. تو بہرحال ان کی درس کے اندر بیٹھا ہوا طالب علم رو رہا تھا. انہوں نے کوئی روایت بیان کی جس میں راوی کا نام تھا احمد ابن محمد. اب دیکھیے ہمارے علماء کی آپ مقام اور منزلت، انہوں نے راوی کا نام بتایا، احمد ابن محمد نے یہ روایت کی. وہ طالب علم جو رو رہا تھا بعد میں وہ کہنے لگا کہ میں ان کے درس میں تھا تو میں نے ان پر اعتراض کیا کہ اس روایت کا راوی احمد ابن محمد نہیں ہے بلکہ محمد ابن احمد ہے.
دیکھیے بہت سے طالب علم ہوتے ہیں کہ ذرا سی معلومات ہوتی نا تو استادوں کے اوپر اکڑنے لگتے ہیں، ان کی غلطیاں غیر ضروری طور پر نوٹ کرنے لگتے ہیں. وہی اس طالب علم کے ساتھ بھی ہوا. تو آقا بحر العلوم نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام احمد ابن محمد ہی ہے راوی کا نام، میں اس راوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ اس راوی کے آباء و اجداد کو حضرت آدم تک جانتا ہوں، بلکہ اس درس میں بیٹھنے والے سارے طالب علموں کو بھی جانتا ہوں کہ ان میں کون سا جنتی اور کون سا جہنمی. اور جہنمی کہتے وقت انگلی سے میری طرف اشارہ کیا. وہ طالب علم رو رہا. تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو میں نے بہت سے الگ الگ افراد سے سنا ہے. اس طالب علم کا یہ واقعہ یعنی یہ معتبر واقعہ ہے. تو انسان کبھی بھی اپنے علم پر، اپنی عبادت پر فخر محسوس نہ کرے کہ یہ منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر یہ عبادت ضائع ہو سکتی ہے، انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے. اس رات کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی نیتوں کو صحیح طور پر مجتمع کرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ اس رات کو عبادت کو انجام دینا. اچھا اب دیکھیے اسی رات آپ کو تلاوت قرآن کرنے کا بھی حکم ہے، اور خاص طور پر 3 سورہ پڑھنے کا حکم ہے. عمل قرآن بھی ہے اور 3 سورہ بھی ہیں. سورہ روم ہے، عنکبوت ہے، سورہ حامیم، دخان کو بھی علماء کہتے ہیں. تو دیکھیے اس کا ایک مقصد بھی ہے عمل قرآن کا، کہ یہ اب قرآن آپ کی زندگی کا لازمی جز بن جانا چاہیے. رمضان میں البتہ دیکھیے تلاوت قرآن کی خصوصیت زیادہ ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تفکر، تدبر ایک آیت پہ بیٹھ کے کر لیں تو ہمارے لیے وہ کافی ہے. نہیں، رمضان میں علماء فرماتے ہیں کہ تلاوت زیادہ مقصود ہے. ظاہر ہے پورا سال پڑھا ہے، ساری زندگی پڑھی ہوئی ہے، تفکر و تدبر آپ کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں کثرت تلاوت بھی مقصود ہے. کثرت تلاوت بھی ہونی چاہیے. اور جو اس میں تفکر، تدبر اور عمل قرآن کے اوپر کرے تو اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. لیکن بہرحال اگر آپ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ اگر ہم پڑھ لیں، نہیں، تلاوت قرآن اتنی زیادہ علماء کے اندر یہ بات رائج رہی. جیسے میں نے اس سے جو پچھلے سال ہمارے شب قدر کے درس ہوئے تھے اس میں بھی بات آئی تھی کہ نجف میں جب امام خمینی جلا وطن تھے تو ایک عالم کہتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں 2-3 قرآن ختم کیے تھے. اپنے لحاظ سے دل میں ایک بڑھائی کا ایک احساس آیا تھا. میں نے 3 قرآن ختم کیے. بعد میں امام خمینی کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے 12 قرآن ختم کیے ہوئے تھے. تو انسان ہمیشہ اپنے سے بڑے کو بھی دیکھے. تو سامرہ میں آقا بہجت یہ فرماتے ہیں، آقا شیرازی ہوا کرتے تھے، وہ صبح اور شام میں ملا کر 1 قرآن روزانہ ختم کرتے تھے. یعنی پورے رمضان میں 30 قرآن کی تلاوت. اور خالی یہی نہیں بلکہ بچوں کا ایک مدرسہ ایک جگہ مجھے پتہ چلا، وہاں ایک چھوٹی بچی وہ آدھا قرآن پر ڈے اب بھی آج کے زمانے میں ختم کرتی ہے، یعنی 2 دن میں 1 قرآن. یعنی آج بھی لوگ حقیقتاً ایسے ہیں کہ انسان کیا اپنے اوپر وہ کرے گا، ایک سے ایک بڑھ کر عام افراد کے اندر اس قسم کے لوگ موجود ہیں. تو کثرت تلاوت یہ بھی آقا شیرازی کرتے تھے، جو پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ حرم عسکرین میں وہیں پہ بس صرف نماز فجر کے بعد پورے دن اور رات وہیں پر رہتے تھے، صرف رفع حاجت کے لیے، وضو کی تجدید وغیرہ کے لیے صرف حرم سے باہر جاتے تھے. آیت اللہ شبیری زنجانی یہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں خاص طور پر شب قدر کے اندر انجام دینی چاہیے. 4 چیزوں کو کہا ہے انہوں نے. فرماتے ہیں ایک تو کوشش یہ کریں کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا، یہ شب قدر کے اندر انجام پانا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انفاق. دیکھیں اطراف میں، رشتہ داروں میں جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں، کسی ضرورت کے اعتبار سے ہوں، ان کی ضرورت پوری کریں. دوسرا وہ فرماتے ہیں صلہ رحمی بھی کوشش یہ کریں اگر ممکن ہو سکے. بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے قطع تعلق ہو چکا ہے، لیکن اب امکان ہے کہ ان سے اگر ملیں تو وہ سلسلہ دوبارہ جاری ہو سکتا ہے، تو اس میں کوشش کریں. رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، معافی تلافی کر لیں ایک دوسرے سے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں 2 چیزیں اس سے بھی زیادہ اہم، اور وہ ہے شب قدر میں تلاوت قرآن کرنا، اور اس کے بعد جو اگلی یعنی چوتھی چیز انہوں نے بتائی وہ ہے
دینی اور شرعی احکام کو رسالہ عملیہ سے یاد کرنا. وہ فرماتے ہیں فقط پڑھنا نہیں ہے، یاد بھی کریں، حفظ کریں. حفظ کے سلسلے میں ایک بات اور، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بات کہتے تھے کہ میں نے آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی سے پوچھا کہ آقا مجھے کوئی دستور العمل دیں، یعنی میں کیسے زندگی کو گزاروں. تو آقا قاضی نے فرمایا کہ کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی دستور العمل ممکن ہے؟ قرآن ہے تمہارے لیے دستور العمل. اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے بھی ایسا دستور العمل پکڑا کہ تاریخ اسلام کی عظیم ترین تفسیر، تفسیر المیزان، اس کے بعد لکھی. اللہم صل علی محمد. دیکھیے رمضان میں خاص طور پر جو تلاوت قرآن ہے اس کی جو افادیت ہے، اور اس کے بعد شب قدر کے اندر خاص طور پر تلاوت قرآن کی جو افادیت ہے وہ اس قدر ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یعنی دلوں کا زنگ جو دور شب قدر کے اندر ہوتا ہے، شب قدر کے اندر دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، وہ رمضان میں اور شب قدر میں تلاوت سے ہوتا. وہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے انسان مثلا گھر میں پینٹ وغیرہ جب انسان کرتا ہے نا تو کیڑے مکوڑے حشرات الارض کافی عرصے تک کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. تو رمضان کے علاوہ جو اس طرح سے ہمارے اندر شیطانی کیڑے مکوڑے کل بلانے لگتے ہیں ہمارے دماغ میں، تو یہ رمضان میں ایک لحاظ سے تلاوت قرآن کر کے اور شب قدر میں تلاوت قرآن کر کے یہ ایک فیومیگیشن ہے جو کہ کی جائے گی، تو نفسانی اور شیطانی کیڑے نکل جاتے ہیں. تو شب قدر کے اندر خاص طور پر تلاوت قرآن کریں، کم سے کم ایک پارہ تو کوشش کر کے اس کے اندر تلاوت کریں. اب آپ خود دیکھتی ہیں کہ حرم ائمہ کے اندر کس قدر رمضان کے اندر جو ہے تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. ایک عجیب معنوی فضا ہوتی ہے. یہ تقریباً یہاں پر بھی مساجد کے اندر بہت زیادہ مطلوب ہے. اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی تلاوت کرنا، اور بڑے بڑے علماء اس کے اندر شریک ہوتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر علماء بھی ان جلسات کے اندر شریک ہوتے ہیں جو تلاوت قرآن کے جلسے ہیں. خواتین، بزرگ، بوڑھی خواتین، علماء، چھوٹے بچے، یہ تمام کے تمام ایسے انہماک کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کہ واقعتاً انسان کی روح جو ہے وہ وجد میں آ جاتی ہے. بچوں کو خاص طور پر اس قسم کی محافل کا انعقاد ہمارے یہاں افسوس ہے کہ یہاں پر نہیں ہو پاتا ہے، لیکن ایران، عراق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور دنیا و مافیہ سے گویا انسان بالکل بے خبر ہو کر ان تلاوت والی اعمال جو ہے ان کو انجام دیتا ہے، اور خاص طور پر بچوں کو بھی اس کے اندر ضرور اس میں انوالو رکھنا چاہیے. اچھا یہ چیز جب دیکھیے راسخ ہو جاتی ہے نا، بچپنے سے اگر ان کو تعلیم ہو تو پھر یہ ذکر اذکار، پھر یہ تلاوت قرآن، یہ تسبیحات یہ کبھی چھوٹ نہیں پاتے. یعنی ایک دفعہ بچپن سے انسان کا عادی ہو جائے تو بچپن سے بچوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ نہیں پاتی. یمن میں جب ظالم افواج کی جو بمباری وہاں پر ہوئی ہے تو کتنی بزرگ خواتین اس وقت تسبیح پڑھ رہی تھیں، اسی حالت میں زارے پانی سے کوچ کر گئے. تو بہرحال بزرگ ہونے کے بعد بھی انسان جو ہے اس سے یہ عادتیں، یہ نیک صفات جو ہیں اتنی راسخ ہو جاتی ہیں کہ پھر ساری زندگی مرتے وقت تک وہ چھوٹ نہیں پاتی. اچھا مساجد میں دیکھیے یہاں پر ہمارے ہاں اتنا اچھا انتظام نہیں ہے، البتہ صرف بمشکل جہاں تک میرے علم میں صرف مسجد باب العلم کے اندر یہاں پر اس طرح کی روزانہ قرآن کی تلاوت کا باقاعدہ رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے. لیکن زیادہ غیر از رمضان تو گویا بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا. تو اچھا اب دیکھیے علماء بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تھا اور تشخیص نہیں ہو پاتی تھی کہ پتہ نہیں مر گیا ہے، پتہ نہیں کوما کی حالت میں ہے،
بعض اوقات جو قریب المرگ افراد ہوتے ہیں اتنی شیلو بریدنگ ان کی ہو رہی ہوتی ہے, اتنی کم سانس آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ یہ زندہ بھی ہے مر گئے. اب تو بہت سارے اور ہاسپٹلس میں انسٹرومنٹس آ گئے, لیکن پہلے کیا کرتے تھے, ناک کے قریب آئینہ لے جاتے تھے, اگر اس کے اوپر کچھ بھاپ سی محسوس آئینے پہ ہوتی تھی اس کا مطلب ہے سانس لے رہا ہے. فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے اگر ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے تب تو اس گھر میں ایمان کی زندگی موجود ہے, اور اگر تلاوت کی آوازیں گھروں سے ختم ہو گئی ہیں تو فرماتے ہیں کہ گویا اس گھر سے ایمان کی فوتگی ہو گئی. اور اگر پورے معاشرے میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے تو من حیث القوم اس کا مطلب ہے قوم مر چکی ہے, اگر گھروں سے تلاوت قرآن کی آوازیں نہیں بلند ہو رہی. دیکھیں قرآن کو چھوڑ کر یعنی تدبر تفکر معنی کے ساتھ اس کو یہ تو رہی ایک طرف, تلاوت ہی ختم ہو گئی. قرآن کو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کا ساتھی بنائے. شب قدر کا پیغام یہ ہے کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس کسی کے متعلق یہ بات روایت میں نہیں آئی, صرف قرآن کے متعلق آئی ہے کہ قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں کا ساتھی. علامہ اقبال کا ایک فارسی شعر ہے, اس کا مفہوم یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر تم خود ذلیل و خوار ہو رہے ہو اور شکوہ زمانے سے کر رہے ہو. تم اس طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو, قرآن کو چھوڑ کر اس طرح شبنم یا اوس زمین پر پڑی ہوتی کہ اس کی نمی اور گلاہٹ سے کسی کا کام بھی نہیں چلتا, یعنی کوئی حیثیت ہی اس کی نہیں ہوتی, تھوڑی دیر میں سوکھ کے ختم ہو جاتی. تمہارے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے, اس سے استفادہ کرو اور دنیا اور آخرت کی ترقی کرو. ہم نے اپنی ذلت و خواری اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اٹھانی پڑ جاتی ہے ان افراد کو کہ جو کہ قرآن کا ساتھ چھوڑ دیتے, نہ تلاوت رہی نہ کچھ. امام خمینی جس وقت پیرس میں تھے, جلا وطن تھے, اور اس وقت اخبار نویس ان کے پاس انٹرویو کے لیے آ رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرویو سے پہلے ذرا پریپریشن ہوتی ہے, کیمرے لگائے جا رہے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. تو امام خمینی اس وقت جب تک ظاہر 10-15 منٹ اس بات میں لگتے ہیں تو وہ تلاوت قرآن کرنی شروع کر دیتے تھے, تلاوت قرآن. تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ آغا تلاوت بعد میں کر لیجیے گا, ابھی انٹرویو کی پریپریشن ہے, کچھ اس متعلق دیکھ لیں. وہ فرماتے تھے نہیں, میں اپنی زندگی کا 10 منٹ بھی کیوں ضائع کروں جس کے اندر تلاوت قرآن نہ کر سکوں. اور یہاں تک کہتے تھے, اکثر ایک دفعہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ آنکھیں دکھنے کو ہو گئی تھی, ان کی ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر ان آنکھوں کا فائدہ ہی کیا ہے جب میں تلاوت قرآن نہ کر سکوں ان کو دیکھ کر. تو بہرحال امام خمینی کی زندگی میں دیکھیے یہ تھا کہ نماز فجر سے پہلے ضرور تلاوت قرآن کرتے تھے, فجر سے پہلے تلاوت کرتے تھے, اس کے بعد نہیں فجر کے بعد تلاوت کرتے تھے, پھر اس کے بعد ظہر سے پہلے تلاوت کرتے تھے, مغرب سے پہلے تلاوت کرتے تھے, جب بھی کوئی فراغت ہوتی تھی تب تلاوت کرتے تھے. اگر کوئی شخص کبھی بھی ان سے ملنے کے لیے آتا تھا تو امام خمینی اکثر و بیشتر بلکہ ہمیشہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے. تو دیکھیے شب قدر میں اگرچہ میری ذاتی طور پر کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ میں آپ کو کوئی اطمینان دلاؤں, لیکن اگر ایک چیز کا تہیہ آپ اس رات کو کر لیں, جن جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہے انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا. وہ کیا ہے کہ دیکھیے عموماً اوسطاً رمضان میں اگر کوئی شخص قرآن ختم کرنا چاہتا ہے تو ایک پارہ ایک جز روزانہ وہ قرآن کا تلاوت کر لیتا ہے تاکہ ایک مہینے میں اس کا قرآن ختم ہو جائے. رمضان میں کم سے کم جو آپ نے ایوریج بنایا ہے اسے اگر شب قدر میں عہد کر لیں کہ روزانہ میں ایک پارہ تلاوت عام زندگی میں بھی کروں گی اور اس پر عامل ہو جائیں, تو اس کے بعد جب انشاءاللہ زندگی رہی اور اگلی تاریخ آئے گی شب قدروں کی تو آپ اپنی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب دیکھیں گی. بڑے بڑے علماء جب اجازہ اجتہاد دیتے تھے تو عہد لیا کرتے تھے کہ تم کم سے کم روزانہ ایک پارہ تلاوت کرو گے. اس عہد کی پاسداری میں تمہیں پیشگی طور پر اجازہ اجتہاد دیتا ہوں. قرآن علماء کے ایک طریقہ کار بھی تھا. علامہ مجلس کے والد نے علامہ مجلسی کو جو اجازہ روایت دیا تھا تو اس میں اس بات کی شرط لگائی تھی. تو علامہ مجلسی نے کس عظیم مقام کو حاصل کر لیا, روزانہ ایک پارہ. اچھا, اس میں بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہی کہیں
کہ جناب اس میں تو دیکھیے تفکر ہونا چاہیے، ایسی تلاوت کا کیا فائدہ، اس طرف بالکل آپ نہ جائیں. باقاعدہ احمد خمینی جو امام خمینی کے بیٹے تھے، جب امام خمینی جلا وطن تھے تو ان کو کچھ خطوط امام خمینی نے لکھے تھے، اور اس میں اس بات کی تاکید کی تھی کہ بیٹا احمد دیکھو، خواہ صرف قرات قرآن کے ذریعے کیوں نہ قرآن سے مانوس ہو جاؤ، ہرگز نہ سوچو کہ بغیر تفکر کے کوئی فائدہ نہیں ہے تلاوت کا، بغیر تدبر کے کوئی فائدہ نہیں ہے تلاوت کا. نہیں، بے شمار فوائد ہیں. یہ شیطانی وسوسہ ہے. باقاعدہ حوضے کے نام سے ایک مجلہ، ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کے 96 جو جلد ہے، اس کے اندر امام خمینی کا خط جو کہ کتاب وعدہ دیدار کے اندر بھی شائع ہوا ہے، احمد خمینی کو جو لکھے تھے، اس میں کہا امام خمینی نے یہ لکھا ہے کہ شیطانی وسوسے میں نہ آنا، قرات قرآن کرتے رہنا. تفکر، تدبر، عمل کا تو وہ ایک اپنا مقام ہے ہی، لیکن تلاوت قرآن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس اتنا وقت نہیں بھی ہے کہ آپ آیات قرآنی کے ترجمے اور تفکر کریں اور ان کے اوپر غور و فکر کریں، لیکن کم سے کم اتنا تو کرو. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی محبوب خط لکھتا ہے اپنے چاہنے والے کو، تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا گیا خط ہے. خواہ محبوب کا خط، خواہ اس کا مضمون انسان سمجھ بھی نہ سکے، تب بھی وہ اس کو عزیز ہوتا ہے، اس کا وہ احترام کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. تو فرماتے تھے کہ ظاہری طور پر بھی اس کا اس طرح سے احترام کرو. امام خمینی اس طرح سے ظاہری بھی احترام کرتے تھے کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جیسے طالب علم آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایران میں فرشی نشستیں ہوتی ہیں اور قالین وغیرہ کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو وہ اپنا بیگ لا کر رکھتے تھے، کتابیں نکالی، قرآن بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دیا. امام خمینی کبھی یہ برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً وہ قالین پر سے، کتابوں کے اوپر سے اس قرآن کو اٹھاتے تھے، اوپر کسی جگہ پہ لے جا کے رکھتے تھے. کہتے زمین پہ تو نہیں، قالین پر دیگر کتابوں کے ہمراہ بھی اس طرح سے قرآن نہ رکھو، اس کو بلند جگہ پہ رکھو. اس کا ایک ظاہری احترام بھی. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ انقلاب لائے ہی ہم اس وجہ سے، یہ اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے، یہ قرآن کی جو روح ہے اس کو معاشرے میں نافذی تو ہم کرنا چاہتے ہیں اصلا. تو اگر کوئی شخص واقعتاً روزانہ ایک شب قدر کا اس لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ایک ایسا نادر نسخہ ہے کہ صرف آپ اس کے اوپر دیکھیے، ابھی بھی آپ مشکل سے آدھے گھنٹے کے اندر، 40 منٹ کے اندر ایک پارہ تلاوت کر لیتی ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ ایک ساتھ ایک ہی حلے میں آپ اس کو ختم کریں. یعنی آپ کچھ رکوع کسی وقت پڑھ لیں، کچھ کسی وقت تلاوت کر لیں، کچھ کسی وقت تلاوت کر لیں. اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں وہ ایپس موجود ہیں، اور قرآن جو ہے اپنے موبائل فون کے اوپر ہر جگہ، باہر جاتے ہوئے، بس میں بیٹھتے ہوئے، سواری پر، کسی بھی جگہ جو ہے وہ تلاوت کیا جا سکتا ہے. اور اگر عمل بھی اگر کرنا ہے تو مولانا علی مرتضی زیدی صاحب نے ایک بڑا اچھا ایک مومن کا ایک واقعہ نقل کیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ان کو ملے تھے جو باقاعدہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، ایک قرآن اب ان کے پاس تھا، اور اس کے اندر ایک صفحہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور ایک پین ان کے پاس ہوتا تھا. یعنی قرآن کا جو بھی پیج وہ تلاوت کرتے تھے اس کا ترجمہ دیکھتے تھے، اور اس میں انہوں نے پیپر کے اندر 2 کالم بنائے ہوئے تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس. یعنی یہ کرنا ہے یعنی، تو دیکھتے تھے اس صفحے کے اندر اللہ نے کیا کیا مجھے حکم دیا ہے، وہ جو حکم دیا ہے وہ نوٹ کر لیتے تھے، جن جن کاموں سے روکا ہوتا تھا اس کو نوٹ کر لیتے، کہتے تھے آج کے لیے کافی ہے، بس میں آج اس کے اوپر عمل کروں گا، اگلے دن اگلا صفحہ تلاوت کروں گا. تو انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو واقعتاً اس طرح سے بھی تبدیل کر سکتا. اچھا، اب اتنا بہترین اور آسان نسخہ، ایک دوسرا نسخہ بھی ہے جس کو اس طور پر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں. یہ جو رسالہ ہے توضیح المسائل، یہ اصلاً قرآن اور تمام احادیث کا نچوڑ ہے. یعنی مجتہد تمام احادیث میں غور و فکر کر کے آپ کے لیے احکامات قرآن و حدیث سے ڈرائیو کر کے وہ اس کے اندر پیش کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص توضیح المسائل کے مسائل کے مطابق عمل کر لے تو گویا وہ بھی اسی طرح سے تمام قرآن اور تمام احادیث کے اوپر عمل کر لے گا. یعنی الگ سے بھی اس کو کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی اگر کوئی شخص رسالہ عملیہ مجتہد کے مسائل کو فالو کر رہا ہے تو گویا وہ قرآن پر عامل ہے، گویا وہ ان احادیث صحیحہ کے اوپر عامل ہے جو کہ کتب احادیث کے اندر آئیں. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہے. اور روزانہ کوشش کریں کہ توضیح المسائل کے کم سے کم ایک پیج پڑھ کر اس کے عمل کریں، واجبات، مستحبات، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ خود شب قدر کا ایک بہت بڑا عمل اس لحاظ سے.
ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کتابیں بھی پڑھنا بند ہو گئے. بھائی دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ جاہل دو طرح کے جاہل ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو پڑھ ہی نہیں سکتے, وہ بھی جاہل ہیں, بیچارے کو پڑھنا ہی نہیں آتا. اور ایک وہ بھی کہ جو پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھتا نہیں. دونوں یکساں طور پر جاہل رہ جاتے ہیں. ایک تو جو پڑھنا ہی نہیں جانتا اور جو پڑھنا نہیں چاہتا, یہ دونوں یکساں طور پر نتیجہ یہ کہ دونوں جاہل رہ جاتے ہیں. تو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ان کتب کا مطالعہ, کتب دینی کا مطالعہ روزانہ کی اس کے اندر آپ کے شامل ہونا چاہیے. اتنی مشکلات سے ساری کتابیں ہم تک پہنچی ہیں, یہ علوم آل محمد اتنی مشکلات سے ہم تک پہنچے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. بعض اوقات آیت اللہ مرشی نجفی جو سب سے بڑی لائبریری بھی جنہوں نے قائم کی, بے شمار سینکڑوں کتابیں بھی انہوں نے خود لکھی ہیں, یہ خود جوانی کا ایام میں اس زمانے میں اس قدر غربت ہوتی تھی کہ باقاعدہ تہذیب الاسلام کی جو شرح ہے وہ 1 سال کے اجارے کے روزوں کے اوپر انہوں نے لی تھی. کتاب خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے. کتاب خریدنے کے لیے 1 سال میں اپنے ذاتی رمضان کے روزے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, اور یہ دوسروں کے روزے صرف ایک کتاب کے لیے پورے سال کے روزے رکھنا. اور باقاعدہ اجارے کی ایک جو پہلے لکھ لیا جاتا تھا نا کہ کس نے کتنے اجارے کے اوپر, کتنے پیسوں کے اوپر نماز اور روزے کو قبول کیا ہے, تو آیت اللہ مرشی نجفی کے ہاتھ سے لکھا ہوا بھی اس کی ایک تحریری ثبوت ہے, جو 1 ماہ کے روزے جو تھے, یعنی 1 سال کے جو روزے ہوتے ہیں, اس کے اجارے کے طور پر شرح تہذیب الاحکام جو ہے اس کا اجارہ لیا گیا تھا. کتنی علماء نے قربانیاں دی ہیں, کس قدر. پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں ان احکامات کو کوشش کریں جو احکامات آپ کے پاس موجود ہیں توضیح المسائل کی صورت میں, ان کو حفظ بھی کریں. ایک ہوتا ہے سرسری سا پڑھتے ہوئے چلے گئے, دماغ میں جب موقع اور محل پیش آتا ہے تو اس کا حل ہی آپ کے پاس نہیں ہوتا. اکثر طالبات ہیں جو 15 سال سے بھی پڑھ رہی ہیں, چھوٹے سے بھی مسئلے اگر پیش آتے ہیں تو دماغ میں نہیں ہیں رہتے اور پوچھ رہی ہوتی ہیں, لگتا ہی نہیں کہ 15 سال پڑھ چکی ہیں, پہلے سال میں ہے بھی. تو حفظ بھی اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ مسائل آپ کو ازبر ہوں, اور اس کا بھی جو ہے طریقے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے, خاص طور پر کہتے تھے حفظ کے لیے, چاہے وہ قرآنی آیات کا حفظ ہو یا مسائل شریعہ کا حفظ ہو, وہ فرماتے تھے کہ آیت الکرسی خاص طور پر اگر کوئی شخص تلاوت کرے, اس سے اس کا حافظہ قوی ہوگا. اور سورہ معوذتین, سورہ فلق اور سورہ ناس, ان کی تلاوت اس نیت سے کرے کہ میرا حافظہ قوی ہو تو وہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا. تو ان 3 چیزوں کو تو جو بہت ہی سہل اور آسان اور شخص کو یاد بھی ہوتی ہیں, روزانہ اس نیت سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں, پھر آپ دیکھیں گے کہ تمام مطالب آپ کو کس طرح سے یاد ہوں گے. اچھا, اس رات کو کوشش کریں کہ ان احکامات کو آپ خود بھی اس رات کو حاصل کریں کہ آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی, شیخ صدوق کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ اس رات کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ اس رات مسائل فقہ کو جاگ کر یاد کرتے ہوئے یا اس کو پڑھتے ہوئے گزارنا. یہ اس رات کا سب سے بڑا عمل, اس پوری رات جاگنا ہے اور اس کے اندر کوشش کریں کہ احکامات شریعت. اب دیکھیں کتنی سہولیات ہو گئی ہیں, بعض اوقات یقین کیجئے کہ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کتنی محنتوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں مدرسے کے اپنا جو آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کتنے سارے پیجز چل رہے ہیں, فیس بک کے اوپر بھی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ممبران ہیں, لیکن مشکل سے 100 شیئر کر رہے ہوتے ہیں, 50 شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنی سہولت اور آسانی کہ جسٹ ایک فنگر کلک یا ایک معمولی سی جنبش, ایک آدھے سیکنڈ کے اندر ایک چیز احکام اسلامی دوسروں کو شیئر کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی زحمت لوگ گوارا نہیں کرتے. تو اس رات کو کوشش کریں کہ کم سے کم خود سے کوئی اگر اقدام نہیں کر سکتے تو آلریڈی جو کیا کرایا کام ہے وہی دوسروں تک پہنچائیں, تو وہی شمار ہو جائے گا کہ اس رات آپ نے تبلیغات کے اندر بھی حصہ لیا, اس رات آپ نے جو ہے دوسروں کو احکام سکھائے بھی ہیں. کسی کا وضو صحیح کروا دیں, کسی کی نماز کی کوئی غلطی صحیح کروا دیں. اس رات خود بھی کچھ 1 گھنٹہ کم سے کم مخصوص کریں, مطالعہ کریں, مسائل کو سیکھیں. یہ افضل ترین عمل اس رات کا قرار دیا گیا. اور یہ اتنی اہم چیز ہے, دیکھیے واجبات اور حرام کے آیت اللہ فاضل لنکارانی بھی یہ بات خاص طور پر فرماتے تھے. کہتے ہیں 50 سال سے اسلامی اور دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام واجبات کو انجام دو اور جہاں تک ممکن ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرو.
اور قیامت کے دن اگر سوال ہوگا کہ اس کے علاوہ کچھ کیوں کر کے نہیں آئے تو کہہ دینا فاضل لنکرانی نے کہا تھا. یعنی انسان واقعتاً ان مسائل دینیہ کو حاصل کرے اور ان مسائل کو حاصل کرنے کے بعد اور بس یہ مخلوق خدا کی خدمت کرے. ان دو چیزوں کے ساتھ پوری کامیابی آخرت کی حاصل کر سکتا ہے. مرجے کہتا ہے میرا نام لے دینا کہ اس نے کہا تھا, ساری ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں, اس کے علاوہ چاہے کچھ بھی نہ کر کے جاؤ. یہ اتنی اہم چیزیں تو علم کے اعتبار سے ان کو حاصل کرنا چاہیے. آیت اللہ خوئی بھی جب یہ ان سے منسوب ایک قول ہے کہ واجبات پر عمل گویا وہ فرماتے تھے زمین خریدنے کی طرح سے, اور مستحبات پر عمل اس زمین پر پھلدار درخت لگانے کی سی مثال ہے. یعنی اگر زمین ہی نہیں ہوگی تو تم شجرکاری اور زراعت کس جگہ پہ کرو گے؟ یعنی واجبات اور حرام کے اوپر عمل, یہ اس کی پابندی, واجبات پر عمل و حرام سے انسان اپنے آپ کو بچائے, یہ جب گراؤنڈ بن جائے گا تو اسی کے اوپر ہی تو دیگر اعمال مستحبہ کی کاشت ہوگی. تم نے زمین ہی نہیں خریدے تو تم کہاں پہ یہ سب چیزیں لگاتے پھرو گے؟ یعنی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. تو بہرحال یہ علم حاصل کرنا یہ آپ کو بڑے بڑے مقامات کے اوپر فائز کرے گا. تو تقوی کے ساتھ استاد فاطمی نیا معلم اخلاق ہیں, ایران میں ان کے ٹی وی سے بھی کافی دروس وغیرہ آتے ہیں, سوال و جواب کے پروگرامز میں بھی آتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مرزا جواد ملکی تبریزی کے ایک شاگرد نے ایک بار کہی تھی یہ بات, اور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جوان تھا. وہ شاگرد فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں جوان تھا اور آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کے درس میں جایا کرتا تھا. تو انہوں نے مجھ سے اس طالب علم سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں بہار ایک علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا ہوں. یہ بات سن کر اس قدر روئے کہ ان کا چہرہ بھیگ گیا آنسوؤں سے, اور کہا کہ وہاں پر شیخ محمد بہاری, ان کی قبر جو ہے وہ زیارت گاہ بنی یا نہیں بنی اب تک؟ یہ وہ تھے جو شیخ محمد بہاری جو کہ آیت اللہ شیخ حسن علی قلی حمدانی ان کے شاگردوں میں سے تھے. شیخ حسن علی قلی حمدانی, شیخ حسین قلی حمدانی بلکہ. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا, ان کو یاد کیا ایک عالم دین کو, اس کے بعد کہا کہ اگلی جمعرات کو میں ان کا مہمان ہوں, میں ان سے جا کر ملنے والا ہوں. سارے شاگرد رونے لگے کہ آقا نے کیا بات کہہ دی. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ شاگرد نے کہا کہ میں نے دیگر ان کے شاگردوں سے کہا کہ کوئی نبی اور امام تو ہے نہیں, کوئی نبی امام تو نہیں ہے, کیا اتنی جلدی اس بات کا ہم یقین کر لیں؟ بظاہر ان کی صحت بھی ٹھیک لگ رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں ان سے جا کر ملنے والا ہوں, لیکن کہہ رہے ہیں ہوا وہی کہ اگلی جمعرات کو جواد ملکی تبریزی کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا. اچھا, جو اس میں بات تھی خاص اس واقعے میں وہ یہ ہے, دیکھیے اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ انسان اگر علم دین حاصل کرے, اس کی تبلیغات کرے تو کتنا بڑا مقام ملتا ہے. کہہ رہے ہیں اگلی جمعرات کو ان کا انتقال ہوا, شب جمعرات کو مختلف دینی مدارس کے 250 طلبہ نے, مختلف دینی مدارس, اس میں مدرسہ دارالشفا تھا, مدرسہ فیضیہ تھا, اور بہت سارے الگ الگ مدارس کے طالب علموں, 250 طالب علموں نے ایک ہی خواب دیکھا جس میں الف کا بھی فرق نہیں تھا, ایک بھی سر منہ کوئی فرق ہی نہیں تھا. اور وہ یہ تھا کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے, اور آگے آگے سید الانبیاء جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے. کہہ رہے کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں, بہت کم ایسا ہے کہ ایک ہی خواب کو 250 افراد دیکھیں اور ایک الف کا بھی فرق نہ ہو اس کی تفصیلات میں. یعنی اتنا سچا خواب کہ سید الانبیاء ساتھ ساتھ جنازے کے چل رہے ہیں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی. تو دیکھیے یہ حصول علم دین, اس کے اوپر عمل, یہ ایسے ایسے بڑے بڑے مقامات وہ دلواتا ہے. تو یہ کتابیں پڑھنا, رسالہ عملیہ پڑھنا, یہ تو آپ تو چھوڑے, خود آپ کے مرجے اس کے اس قدر پابند ہیں کہ جب ملتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی جب بیمار ہوئے تھے اور صرف ایک ہی مرتبہ ان کو جو ہے وہ لندن لے جایا گیا تھا علاج کے لیے,
تو جب علاج کے لیے وہاں پہنچے تو آیت اللہ سیستانی نے کہا مجھے تو نیند ہی نہیں آتی جب تک کہ میں کتاب نہ پڑھ لوں. کتاب، اب یہاں میرے لیے کچھ کتابوں کا انتظام کرو. ایک عالم دین تھے، وہ 40-50 کتابیں آیت اللہ سیستانی کے پاس لے گئے اور رکھ کے آ گئے. اگلے دن گئے تو تقریباً 80-90% کتابیں ایک طرف الگ کی ہوئی تھیں کہ یہ تو آلریڈی میں پڑھ چکا ہوں. صرف چند ایک دو کتابیں تھیں کہ جس کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا. تو مرجع اعلیٰ میں وہ بھی ابھی تک اتنا زیادہ پڑھ رہا ہے اب تک، یعنی ہر وقت ان کے ہاتھ میں، صرف زائرین سے ملاقات کے وقت کے علاوہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب رہتی. تو ان کے مقلدین کچھ تو ان علماء سے کچھ سیکھیں، کتابوں کو پڑھنا شروع کریں. خدا کے لیے کتب بینی انتہا سے زیادہ کم ہوتی چلی جا رہی، یعنی تقریباً ختم ہوتی چلی جا رہی. تو بہرحال دیکھیے اس رات کو بہت زیادہ ورائٹی ہے اعمال کی. آپ خود دیکھیں گی، کبھی دعائیں آپ پڑھ رہی ہوں گی، کبھی زیارت آپ پڑھ رہی ہوں گی، صدقہ بھی آج کی رات کو دینا ہے، تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، نمازیں بھی ہیں آج کی رات، نماز جعفر طیار بھی ہے، اور ذکر، عمل، مسائل فقہ، کتنی ورائٹی اور رات کتنی چھوٹی. تو دیکھیے اس رات کا پیغام یہ بنے گا کہ بہت ساری اس طرح کی نیکیوں کے مجموعے کرتے ہوئے آپ کو زندگی گزارنی ہے، تب یہ زندگی تبدیل ہوگی. ہر چھوٹی بڑی نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. آیت اللہ عراقی بات فرماتے تھے، جو درمیان میں بیٹھے ہوئے آیت اللہ عراقی، جو آیت اللہ بہجت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے آیت اللہ عراقی وہ شخصیت ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو آیت اللہ بہجت نے کہا تھا کہ اس زمانے اور ان حالات میں آیت اللہ عراقی کا انتقال کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی وقت میں 50 مراجع تقلید دنیا سے چلے جائیں. آیت اللہ عراقی کی اتنی عظیم شخصیت تھی. تو آیت اللہ عراقی یہ بات فرماتے ہیں کہ شیخ عبد الکریم حائری یہ بیان فرماتے تھے آقا مرزا ابراہیم محلاتی شیرازی کے متعلق. کیا فرماتے تھے کہ انہوں نے مکاشفے میں ایک مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا تھا. اور دیکھا کہ مرزا شیرازی بزرگ کے گھر پر 3 علماء وہاں پر موجود ہیں جہاں امام زمانہ بھی موجود ہیں. ان میں ایک تو مرزا شیرازی موجود تھے، اس کے علاوہ محدث نوری موجود تھے، محدث نوری جن کی مستدرک الوسائل، اور تیسری شخصیت تھی آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی جن کا اس سے پہلے تذکرہ ہوا. وہ کہہ رہی ہیں تینوں افراد امام زمانہ کی خدمت میں موجود تھے. میں نے مکاشفے میں دیکھا ہے جلالت اور ہیبت امام زمانہ کی اس قدر تھی کہ ان علماء سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. اور کچھ جو تھوڑی بہت بہتر بات چیت کر رہے تھے وہ محدث نوری تھے، جو امام زمانہ سے کچھ بہتر انداز میں بات چیت کر رہے تھے، ورنہ باقی افراد سے تو بات کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو شیخ ابراہیم فرماتے ہیں، مرزا ابراہیم محلاتی، یہ جو امام زمانہ کو مکاشفے میں انہوں نے دیکھا تھا، یعنی یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ تو فرماتے ہیں کہ بلکہ اس خط ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ چشم برزخی رکھتے تھے، یعنی یہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کون سا کھانا جو ہے وہ اس میں نجاست ہے، کون سا کھانا غصبی ہے، کون سا کھانا جو ہے وہ حرام مال سے لیا گیا ہے. حتیٰ کہ وہ تسبیحات موجودات کو بھی سن لیتے تھے. تسبیح موجودات یعنی درخت جو تسبیح کر رہے ہیں، جانور جو تسبیح کر رہے ہیں، ان کی آوازوں کو بھی اپنی کانوں سے سن لیا کرتے تھے. تو ان میں یہ صلاحیت پیدا کیسے ہوئی تھی؟ انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کثرت سے انجام دینے کے نتیجے. وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ زمانے طالب علمی میں انسان مدرسے کے ہاسٹلز وغیرہ ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی آج بھی ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں ایک نہ ایک کوئی روم میٹ ہوتا تھا، اور روم میٹس میں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک دن تم کمرہ صاف کرو گے، ایک دن میں کمرہ صاف کروں گا، کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے. تو ان کا جو روم میٹ تھا ایک سید طالب علم تھا. پیغمبر کی اس نسبت کا اس قدر احترام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کمرہ صاف کرو، میں پورے ہفتے میں ہی کمرہ صاف کروں گا. انہیں صاف کرنے ہی نہیں دیتے تھے. اس ایثار اور قربانی کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں بس وہ میں نے کرنا شروع کیا، اس کے بعد یہ صلاحیتیں میرے اندر پیدا ہونے لگی.
تو یہ صفات تو کوشش یہ کریں گے جس قدر بھی. اب دیکھا جائے تو بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ان کو کام نہیں کرنے دے رہے, میں آپ کی جگہ کام کر لیتا ہوں. تو لیکن انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے نتیجے میں انسان بڑے بڑے مقامات کو حاصل کر لیتا ہے. ابھی ان کا جو تذکرہ بار بار آتا ہے اخوند ملا فتح علی سلطان آبادی کا, ان کے متعلق مشہور ہے بند خط کے اندر لکھی ہوئی باتیں بتا دیتے تھے. ان سے لوگوں نے پوچھا بھی کہ یہ مقامات کیسے حاصل کیے, تو ظاہر علماء براہ راست نہیں بتاتے, لیکن فرمایا انہوں نے کہ جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ 3 اعمال کو انجام دو. ایک تو زیارت عاشورہ روزانہ پابندی سے پڑھو. دوسرا ایک اور ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ رائج نہیں ہے, وہ ہے نماز اول ماہ کا. ہر قمری مہینے کے ابتدائی جس دن ہوتی ہے اس دن ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے اول ماہ کی نماز کہا جاتا ہے. اس کا طریقہ آپ مفاتی وغیرہ میں دیکھ لیجئے گا. وہ کہتے تھے کہ اس کو پابندی سے انجام دو. اور تیسرا عمل یہ کہ ہر رات جتنے بھی مومن و مومنات اس دنیا سے گئے ہوں ان کے لیے نماز بہشت روزانہ پڑھو. اگر کوئی شخص یعنی اگر یہ اعمال بظاہر ہی دیکھا جائے تو کوئی اتنے بہت بڑے اعمال نہیں, نماز اول ماہ تو ایک مہینے میں صرف ایک مرتبہ انجام دینی, اور باقی 2 اعمال بھی اتنے مشکل نہیں. تو بہرحال وہ یہ ان مقامات کو انہوں نے حاصل کیا انہیں چھوٹے چھوٹے عملیات کو انجام دے کر. دیکھیے یہ رات بہت اہم ہے, یہ رات دعاؤں کی رات ہے. اس رات سب کی دعائیں جو ہیں قبول ہوں گی, لیکن دعائیں قبول ہونے کے لیے دیکھیے لازمی نتیجہ دعا اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. یہ دنیا کے اندر بھی اس طرح کی دعائیں نہیں چلتی جو آقا محسن قرطی نے ایک مثال دی. کہنے ایک طالب علم امتحان دے کر آیا اور مصلی نماز بچھا کر آ کر فوراً نماز پڑھنے لگا, اور نماز پڑھنے کے بعد بآواز بلند دعا کرنے لگا, اے پروردگارہ کوہ ہمالیہ کو امریکہ میں قرار دے, بحیر ارومیہ کو نیشاپور میں قرار دے, اور مثلا سری لنکا کو یورپ میں قرار دے دے. اب لوگ جو ہیں ماں کہنے لگی بیٹا یہ کس قسم کی دعائیں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں اماں کیا کروں, جغرافی کا ایک پیپر دے کر آئے ہوں, یہ جواب ہی لکھ کر آئے ہوں, اب دعا کر رہا ہوں اللہ سے کہ غلطیاں میری ٹھیک کر دے اور مجھے پاس کر دے. تو آقا محسن قرطی فرماتے کوئی شخص اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرے اور اس قسم کی دعائیں کرے تو بالکل اسی طالب علم کی مثال بنے گی. دنیا میں بھی یہ چیزیں نہیں چلتی. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب کسی کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے اور وہ یہ دعا کرنا شروع کر دے, بجائے کہ سوراخ کو بند کرے اپنی چھت کے, وہ دعا کرے پروردگار بارش ہی نہ ہو, تو یہ غلط دعائیں ہیں. اس کی خود کو مکمل ٹھیک کرنے کا ارادہ کرنا. اچھا اب دیکھیے اس کے لیے دعا سے بھی کام لیا جائے گا, اور کون سی دعا جو سب سے پہلی دعا کرنی ہے جس سے ساری خرابیاں ٹھیک ہو جائیں گی, وہ فقط ایک دعا ہے جس کی بار بار تکرار کرنی کہ پروردگار یوسف زہرا کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے. صلی اللہ علیہ محمد. یہ اگر ہو جائے تو ساری مشکلات اور پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں گی, ساری غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی. اس کا تو علی الخصوص سب سے اولین دعا افطار کے وقت بھی ان امام زمانہ کے لیے رکھا کریں, اور دعا سلامتی امام زمانہ افطار کے پہلے لقمے سے پہلے ضرور تلاوت کیا کریں. اچھا اب آیت اللہ بہجت ایک بات اور کہتے تھے. دیکھیے وہ فرماتے تھے اگر آپ کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے, اور انشاءاللہ نصیب ہو, وہ فرماتے تھے دیکھو ان سے ملاقات کی جب تمہیں توفیق نصیب ہو جائے تو ان کے سامنے دنیاوی معاملات لے کر نہ بیٹھ جانا. امام مجھے یہ دلوا دیں اور وہ دلوا دیں, اور شادی ہو جائے میری, اور گھر مل جائے مجھے, یا گاڑی مل جائے مجھے, یا مجھے فلاں دنیاوی سہولت حاصل ہو جائے. حقیقتاً ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. امام زمانہ سے یہ چیزیں لے کر مت بیٹھ جانا. خود فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے ایک دفعہ امام زمانہ کو دیکھا تھا, جو وہ میرا دوست مسجد کوفہ میں اعتکاف کر رہا تھا. امام نے اس سے فرمایا تھا ہر آدمی یہاں پر اپنے کام کے لیے آیا ہوا ہے, کسی کو گھر چاہیے, کسی کو اولاد چاہیے, کسی کو بیماری سے نجات چاہیے, میرے لیے کوئی نہیں آیا ہے. لہذا امام کے لیے خاص طور پر امام کے ظہور کی جو دعا ہے کہ ان کے ظہور میں پوری کائنات کا فائدہ ہے. آپ تو شخصی دعائیں کریں گے, 1 2 3 4 افراد کا فائدہ ہوگا, پوری کائنات کا فائدہ. ان کی دعاؤں کو مقدم ہمیشہ رکھیں. آقا علی رضا پناہیان جو کہ بن کے مشہور درس اخلاق وغیرہ آتے ہیں ایران سے, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہر شخص اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے.
کہ اس کی خواہشیں پوری ہو جائے, اور خواہش یہ کرنا کوئی بری بات بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس اقدامات اس بات کے کریں کہ اپنی خواہشات کا لیول بڑھائیں. خواہشات پوری کرنے کو یا اس کے لیے دعائیں کرنے کو کوئی منع نہیں کرو, اور آج کی رات بھی آپ کو اپنی تمام دنیاوی خواہشات جتنی ہیں وہ سب مانگنی ہے, صحت بھی مانگنی ہے, سب قسم کی دعائیں بھی مانگنی ہیں, مال و دولت بھی مانگ سکتے ہیں, ہر طرح کی آپ کو کرنی, لیکن خواہشات کا لیول بڑھائیے. آخرت کی خواہش, جنت کی خواہش, برزخی زندگی کے اندر بڑے مقام کو ملنے کی خواہش, ائمہ کے انصار و ایوان میں جانے کی خواہش, اس طرح کی بڑی خواہشات کی طرف جائیں نا. یہ تو بہت چھوٹی اور حقیر خواہشات ہیں, انسان اس کے اندر لگا رہتا. تو اچھا, اب کچھ افراد ایسے ہیں, امام زمانہ تو ٹاپ آف دی لسٹ آپ رکھیں دعاؤں کے سلسلے میں, لیکن اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کچھ افراد دیکھیے ایسے بھی ہیں. آپ دیکھتی ہیں اپنے آپ کے ماحول اور معاشرے میں, رشتہ داروں میں, قرب و جوار میں کچھ افراد ہیں جو دین پر عامل نہیں. بہت مشکلات ہیں ان لوگوں کے لیے, نہ علم حاصل کرتے ہیں, اخلاق و کردار بھی خراب ہے, زیادہ گناہگار محسوس ہوتے ہیں, بات بھی کسی کی نہیں سنتے ہیں. ایسے افراد کے لیے علی الخصوص اس رات کو خصوصی دعائیں کریں. آقا سید مرتضی کشمیری یہ اذان فجر سے پہلے حرم امیر المومنین میں آ جاتے تھے, اور اس زمانے میں ایک مدرسہ مرتضوی ہوتا تھا جو خود صحن امیر المومنین کے اندر ہوتا تھا. ایک دن لوگوں نے سنا کہ ایک طالب علم سے کہہ رہے تھے کہ سلمان و ابو ذر کے لیے دعائیں مت کیا کرو, قنوت, نماز وتر کے قنوت میں گناہگار مومنین کے لیے دعائیں کیا کرو, وہ زیادہ ان دعاؤں کے مستحق. ہم بعض اوقات ہمارے دماغ میں اچھے اچھے افراد آ رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے, ان کے لیے بھی کریں, منع نہیں ہے, لیکن بہرحال ان افراد کو خصوصیت کے ساتھ کہ جن کے پاس کوئی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا انجام بخیر نہیں ہوگا, یہ بہت برائی کے راستے کے اوپر جا رہے ہیں, ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس رات کو دعا کرنی. اور آپ کو پتا ہے کہ بہرحال سب سے بہترین دعا وہی سمجھی جاتی ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا. حجت الاسلام سید قاسم شجاعی کے نام سے ایک عالم گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں آیت اللہ کوہستانی بیمار تھے. میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا, کبھی میں نے آمنے سامنے بھی آیت اللہ کوہستانی کو نہیں دیکھا تھا, لیکن جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے میدان عرفات میں آیت اللہ کوہستانی کے لیے دعا کی. اور اس کے بعد پھر جب میں دوبارہ ایران آیا اور ایران میں مشہد آیا, تو میں نے ایک دفعہ جب حرم میں گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ آیت اللہ کوہستانی کو کچھ لوگ سہارا دے کے حرم کے اندر لا رہے. تو میں نے اطراف میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو لوگوں نے بتایا ارے یہی تو آیت اللہ کوہستانی. تو کہنے میں قریب ان کے گیا تو اچانک سے جاتے جاتے ایک دم سے رک گئے, اور مجھے دیکھ کر کہا, جب بھی کبھی ملے بھی نہیں تھے ان سے, مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کی عرفات کی دعا ہم تک پہنچ گئی. تو ایک شخص جو دوسرے غائب مومن کے لیے دعا کرتا, غائب مومن کے لیے دعا کرتا ہے, خود سوچئے کہ اس تک ضرور اس کی دعا پہنچتی. اور آیت اللہ کوہستانی وہی ہیں کہ شاہ عبد العظیم کے روضے کے اندر ہی جن کی قبر مبارک بھی تہران. تو آیت اللہ سید احمد فہریہ زنجانی, انہوں نے بھی ایک واقعہ اسی طرح کا سنایا تھا کہ ایک دفعہ مدرسہ دارالشفا کے اندر ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی خود تشریف لائے ایک طالب علم سے ملنے کے لیے, اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اتنا بڑا عالم ایک چھوٹے سے طالب علم سے ملنے خود مدرسے آئے. سب لوگ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. کہا, لوگوں نے جب پوچھا تو کہنے لگے آج سحر کے وقت مجھ پر کچھ ایسا فیض الہی جاری ہوا کہ میں یہ سمجھ گیا کہ یہ میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں. اور جب میں نے زیادہ توجہ کی, دیکھیے معنویات برزخی آنکھ رکھتے ہیں اور معنویات کو پہچانتے ہیں, کہنے جب میں نے زیادہ توجہ کی, متوجہ ہوا, تو معلوم یہ چلا کہ اس طالب علم نے نماز تہجد میں میرے لیے دعا کی تھی, اس کے نتیجے میں فیضان الہی مجھ پہ جاری ہوا. تو کہنے اس وجہ سے میں اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکوں. تو دیکھیے کسی کے لیے دعا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. آپ کی دعائیں آپ کو پتہ نہیں کس انداز سے لوگوں کے لیے قبول ہو جائیں. تو نیکوکار ہوں یا گناہگار ہوں, اپنے اطراف میں رشتہ دار, دوست, احباب, ان سب کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجئے کہ ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے تو لازمی قبول ہوتی ہے, اور خود وہ دعا آپ کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جاتی.
یہی وجہ ہے کہ صرف خالی اس حد تک نہ رہیں کہ صرف اپنے دعا کی نہیں، کوئی عمل ذاتی طور پر اگر کبھی آپ کو اس کا بھی توفیق مل جائے، مثلا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مقروض ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ بھی اگر پوری کر دیں، اور اس بات کی آج کی رات ہی اگر ایسا ہو جائے تو وہ بھی خود ایک بہت بڑا ایک لحاظ سے آئندہ زندگی کے لیے آپ کا ایک وہ بن جائے گا کہ مجھے آئندہ زندگی کیسے گزارنی۔ آیت اللہ سید جمال الدین گل پائگانی، نفس پر کنٹرول اور تقوی و پرہیزگاری نے اس مقام تک انہیں پہنچا دیا تھا کہ یہ بھی برزخی زندگی کو آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت انہوں نے پیدا کر لی تھی۔ گھنٹوں وادی السلام کا جو قبرستان ہے، گھنٹوں آیت اللہ سید محمد جمال الدین گل پائگانی وہاں بیٹھے رہتے تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس قبرستان کے اندر مردوں کے نالہ و فریاد سنا کرتا تھا اور نیک لوگوں کی ارواح کو خوش ہوتے دیکھتا تھا۔ باقاعدہ کتاب جو آیت حق ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ کہنے کہ ایک دفعہ ایک تازہ قبر کے اوپر میں نے عذاب کو دیکھا، اور جب میں نے چشم برزخی سے زیادہ متوجہ ہوا تو معلوم یہ چلا کہ شخص یتیموں کا مقروض تھا، اس کی گردن پر ان کا حق تھا۔ دیکھیے جیسے کہ کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور پر جو چھوٹے نابالغ بچے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں عام طور پر چچا تایا وغیرہ، وہ ان کی چیزوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، بچوں کو ان کا حق نہیں پہنچنے دیتے ہیں۔ کہا کہ اسی طریقے سے یہ شخص بھی تھا کہ یتیموں کا حق اس کی گردن پر تھا۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے جب متوجہ ہوا تو اس کو مقروض پایا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو کہنے میں باقاعدہ تلاش کر کے اس مرحوم کے گھر گیا، اور باقاعدہ اس مرحوم کی طرف سے میں نے خود قرضے کو ادا کیا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جس رات کو میں نے قرضہ ادا کیا، اس کے اگلے دن جب میں دوبارہ اس کی قبر پہ گیا تو وہ عذاب برطرف ہو چکا تھا۔ تو خالی یہ نہیں کہ فقط دعا کی حد تک رہنا ہے، بلکہ عمل کے اعتبار سے بھی آگے بڑھنا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شبیری زنجانی وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ ہاشم قزوینی یہ خود ایک قبرستان سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، اور انہوں نے مکاشفے کے اندر چیز دیکھی کہ قبر کے اوپر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اور بہت عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ شیخ ہاشم میں اسی قبر کا مردہ ہوں، میں اسی قبر کا مردہ ہوں، اور میری مشکل کا سبب یہ کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے، آپ جائیے اور اس کو جا کر راضی کر لیں تاکہ میں اس عذاب سے نجات پاؤں۔ تو دیکھیے کتنے ہی مرحومین ایسے ہیں، ان کے لیے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اس وجہ سے بھی اس رات کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے کہ کتنے ہی مرحوم ہمارے خدا نخواستہ ایسے ہوں جو مختلف عذابوں میں گرفتار ہوں، تو ان کے لیے خاص طور پر جتنی بھی چیزیں ہو سکیں ان کے لیے نمازیں پڑھوانا اگر کسی کے لیے ممکن ہے۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کیا مجھ پر واجب تو نہیں ہے، صرف والدین کی حد تک، صرف واجب کی حد تک رہ جاتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے میں، کیونکہ ظاہر ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی نماز روزے چھوڑتا رہا تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی نمازیں پڑھوانا واجب نہیں ہے بڑے بیٹے پر، تو وہ چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے متعلق احسان کے ساتھ نہیں سوچ رہے ہوتے اپنے والدین کے متعلق۔ تو کہا کہ یعنی یہ وہ شخص جو صاحب قبر تھا وہ کتے کی شکل میں اس کو ایک عذاب دیا جا رہا تھا، اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے بچائیں کسی طریقے سے، اور شیخ ہاشم قزوینی وہ پھر اس کے بعد گئے اور جا کر اس کے والدین وغیرہ کو راضی کیے۔ تو دوسروں کے لیے اس طرح سے کرنا نیک اعمال، یہ ابھی پھر ان کا بار بار تذکرہ آتا ہے ملا فتح علی سلطان آبادی کا کہ ایک شخص نے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا تھا، تو انہوں نے خود فرمایا کہ میری مغفرت کا ایک بہت بڑا سبب، بہت بڑا رول اس عمل نے پلے کیا ہے کہ میں لوگوں کے لیے روزانہ نماز وحشت قبر پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ان کے اوپر عمل کرے۔ اور خود کہتے تھے کہ ایک تو بلکہ انہوں نے بتایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اس نے یعنی پھر اس شخص نے ان سے پوچھا کہ ہم جب دنیا سے انتقال کر جائیں اور ہمارا انجام بخیر ہو جائے تو آپ تو کیونکہ برزخی دنیا میں جا چکے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کون سے اعمال انجام دیں۔ تو ملا فتح علی سلطان آبادی نے کہا کہ 3 چیزیں بتائیں۔ کیا کہ تم اپنا اگر انجام بخیر چاہتے ہو، ایک تو یہ کہ مالی حقوق کے سلسلے میں کوتاہی مت کرنا، مالی حقوق خمس اگر تم پر واجب ہے تو خمس ادا کرو، اور فرمایا کہ بلکہ ایک چیز تاکید کے طور پر بات کہی
کہ کوشش کرو کہ ہر مہینے حساب کرو. یعنی یہ نہیں کہ ہر مہینے خمس نکالو, اپنا حساب کتاب دیکھو. خمس تو اپنی تاریخ کے اوپر ہی نکالا جائے گا, لیکن بعض اوقات پورا سال گزر جاتا ہے اور انسان بہت سی چیزوں میں صحاب و غفلت سے کام لیتا ہے اور اسکپ ہو جاتی ہیں چیزیں جن پر خمس واجب تھا اور دماغ سے نکل گیا. ہر مہینے حساب کرتے رہو گے تو تمہارا اپڈیٹ رہے گا کتنا خمس دینا ہے کتنا نہیں. تو کام مالی حقوق کے سلسلے میں سختی کا مظاہرہ کرو. کسی کے قرضے دیے ہیں, قرضے لیے ہوئے تو قرضے واپس کرو, ادھار لیے ہوئے ہیں, کسی سے کوئی چیز لی ہوئی ہے, مالی حقوق ان کی بہت زیادہ پابندی کرو اگر نجات چاہتے ہو. دوسرا فرمایا کہ نمازوں کو ان کے اول اوقات میں انجام دو. یعنی ایک آدمی جو دوسری دنیا کے اندر جا چکا ہے, جیسے کوئی آدمی یہاں سے کینیڈا چلا گیا اور آپ کو بھی وہاں پر جانا ہے مثلا کسی کو, تو وہاں کے حالات پوچھتا ہے کہ میں کیا کیا چیزیں مجھے یہاں پر کام آئیں گی, وہ بتا دیتا ہے, تو کتنی سہولیتیں آپ کو مل جاتی ہیں. تو فرمایا کہ مالی حقوق اپنے پابندی کے ساتھ ادا کرو, کوشش کرو کہ ہر مہینے حساب کرو. یا اور دوسرا ہے کہ نمازوں کو ان کے اول اوقات میں انجام دو. اور تیسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لو اور حسن سلوک سے پیش آؤ. زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری ایکسپیکٹیشن بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کے معیار پہ پورا نہ اتر رہا ہو, آپ اس سے ناراض ہو جائیں. سب کو اس رات معاف کر دیجیے. سب کو اس رات بڑے سے بڑا آپ کے حق میں تقصیر کی ہو, اس رات معاف کر دیجیے. کیونکہ دیکھیے اپنے لیے بھی تو انسان اس رات کو مغفرت کا طالب ہے نا پروردگار سے. مستدرک الوسائل کے اندر باقاعدہ روایت میں ہے پیغمبر سے کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر شب قدر آئے تو مجھے کیا طلب کرنا چاہیے, تو پیغمبر اسلام نے مغفرت طلب کرنے کی بات کی کہ انسان پروردگار سے معافی مانگے کہ خدا بہترین معاف کرنے والا ہے, تو اس رات کو مغفرت طلب کرنی چاہیے. تو اپنے لیے بھی مغفرت طلب کرے اور خود دوسروں کو بھی معاف کرے, خود دوسروں کو بھی معاف کرے. اچھا بعض اوقات دیکھیے تمام چیزیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہو پاتا ہے. کتنے ہی ہمارے, اب اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو جو ہے بیان کروں, تو بہرحال اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اسکپ کرتے ہوئے کچھ چیزیں. تو دیکھیے اس رات کو خاص طور پر نماز شب کو آپ کو فراموش نہیں کرنا. نماز شب کو فراموش نہیں کرنا. آیت اللہ بہجت ایک اچھی بات کہتے تھے کہ لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ نیند کے لیے افسوس کرتے ہیں کہ ہم کیوں نماز شب کے لیے نہیں اٹھ سکے. وہ فرماتے تھے ارے نیند پر اپنی افسوس نہ کرو, اپنی بیداری پر افسوس کیا کرو کہ کیسی غفلت میں یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں بیداری والی. وہ فرماتے تھے کہ اگر بیداری کے عالم میں تم اطاعت پروردگار اور خدا کی بندگی کرو گے, اس کے احکام پر عمل کرو گے, تو یہ اطاعت تم کو نیند میں بھی حاصل ہو جائے گی. یعنی دن کے اوقات کے اندر تو اطاعت خدا کرو, خود بخود تمہاری آنکھ نماز شب کے لیے رات کے وقت کھل جایا کرے گی. تو قرآن کی بھی توفیق ملے گی اور عبادت کی بھی توفیق ملے گی. اور کیسے ملتی ہے؟ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی جو امام خمینی کی بھی اساتذہ میں سے تھے روحانیت کے, وہ فرماتے تھے, لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم نماز شب کے لیے اٹھ سکیں اور ہمارے لیے دیگر کاموں میں بھی آسانی ہو جائے. تو فرماتے تھے کہ صبح کے وقت اگر تم تلاوت قرآن کرو اور خاص طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو تو تمہیں نماز شب کی توفیق نصیب ہو جائے گی. روزانہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین اس لحاظ سے پڑھنا شروع کر دے یا تلاوت قرآن. اس رات کا دیکھیے ایک اور عمل ہے کہ پوری رات آپ کو جاگنا ہے نفس کے لیے. نفس کو پائمال, اصل میں جاگنے کا ایک فلسفہ یہ کہ انسان کا نفس پائمال ہوتا ہے. بدن کہہ رہا ہے کہ آرام کرو, نفس کہہ رہا ہے کہ آرام کرو, لیکن آپ اسے پائمال کرتی ہیں, نفس کو کچلتی ہیں. تو جب نفس کا اگر آپ کچلیں گی آج کی رات تو اس کا برکت پورے سال پر محیط ہو جائے گی, اور ایک آپ عام زندگی میں بھی اپنے نفس کو کچلیں گی احکامات پروردگار کے لیے گناہوں کے سلسلے میں. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو جو وحی کی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ ایک اے موسیٰ جھوٹا ہے وہ شخص جو اس بات کو خیال کرے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جب رات چھا جائے تو مجھ سے گفتگو نہ کرے اور راز و نیاز کے بجائے سوتا رہے. کچھ عام دنوں کے اندر بھی اس رات کا پیغام یہ کہ کچھ وقت عبادت کے لیے رات میں نکالا جائے, خواہ نماز شب کے لیے یا دیگر نمازوں کے لیے. ائمہ کی سیرت بھی یہی تھی. تو اس رات کو اس وجہ سے آپ کو نماز شب کے پابند ہونے کا بھی عہد کرنا ہے اگر شب قدر میں خود کو تبدیل کرنا ہے.
اور کوشش یہ کریں کہ پوری رات باوضو رہیں. یہ عام زندگی کے لحاظ سے بھی ایک پیغام ہے. دیکھیے بہت معنویات ہمیں احساس نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن علماء پہچان لیتے ہیں. آقا باقر وحید بہبہانی 98 سال کی عمر میں تقریباً انہوں نے انتقال کیا تھا. بہت ضعیف ہو گئے تھے، گھر میں شرح العلماء کا درس دیتے تھے طالب علموں کو. تو ایک دفعہ درس دینے کے بعد ایک طالب علم کو باقاعدہ روکا اور کہا کہ جاؤ قالین فلاں جگہ سے اٹھاؤ، وہاں نیچے پیسے رکھے ہوئے ہیں، حمام جاؤ اور غسل جا کر کرو، نجاست کی حالت میں آئندہ کبھی درس کے اندر نہ آنا. وہ پہچان جاتے تھے کہ معنویات متاثر ہوتی. انسان اگر بغیر وضو کے رہے یا بغیر غسل کے رہے تو اس کی روحانیت میں کمی واقع ہو جاتی. شب قدر میں جس قدر زیادہ ممکن ہو 3 4 5 دفعہ وضو کرنا پڑ جائے گا، لیکن وضو کر کے پوری رات کوشش کریں کہ تاکہ معنویات آپ کی رہیں، آپ کی روحانیت قوی رہے. آیت اللہ عباس کوچانی سے بھی ملتا ہے یہ بات. کہتے ہیں ایک رات کو ہم آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کے گھر میں علماء کی دعوت تھی، وہاں پر شریک تھے. کھانے سے پہلے میں وہ چلمچی یا سلفچی کیا کہلائی جاتی ہے وہ لے کے، اور وہ آفتابہ جو ہوتا ہے ہاتھ دھلانے کے لیے جو سامان ہوتا ہے وہ میں لے کر گیا، اور تمام علماء جو بھی وہاں پر موجود تھے ان کے ہاتھ دھلانے کے لیے. تو آیت اللہ جواد انصاری حمدانی وہ کہنے لگے کہ یہاں پر موجود کسی کے ہاتھ دھلوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر سب شرکاء باوضو ہیں سوائے ایک شخص کے. اب خود آیت اللہ کوچانی فرماتے کہ میں حیران اور پریشان تھا کہ سوائے صرف میرے، یعنی صرف میں نے وضو نہیں کیا ہوا تھا. لیکن وہ پہچان گئے کیونکہ ان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہاں پر معنویات اور روحانیت کے اندر ایک کمی. تو کوشش یہ کریں کہ شب قدر کے اندر زیادہ تر اوقات کے اندر باوضو رہیں تاکہ پروردگار کی طرف سے روحانیت جو ایک کیچ ہونے کی صلاحیت ہے وہ پیدا ہو. اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں لوگ اس رات کو بہت زیادہ بے سکونی، اکثر لوگ وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں، بہت پریشانیاں آ گئی ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، بہت مصیبتیں ہیں، کہیں رزق کی کمی کا مسئلہ ہے، کہیں گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہے، کہیں شوہر و بیوی کے مسائل ہیں، پریشانیوں کے اندر گھر گویا پریشانیوں نے دیکھ لیا ہے. تو علماء اس میں نقل کرتے ہیں ایک بات کو جو اس کا نتیجہ ہے کہ آج کی رات اس کا بھی عہد کرنا. حمدان میں ایک مومن فرماتے ہیں کہ مجھے بالکل دلی سکون نصیب نہیں تھا، تو میں دل کو سکون پہنچانے کے لیے انتہائی پریشان تھا، اور میں اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے مدرسہ علمیہ آخوند جو حمدان میں وہاں چلا جایا کرتا، طالب علموں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو میرا دل بہل جاتا تھا. اب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت پریشان تھا، بیوی سے میری تو میں ہو گئی، یہاں تک کہ غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا. بہرحال اسی غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکلا، دل تو بہت پریشان تھا، سوچا کہ چلو طالب علموں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں، ذرا دل بہلے گا. راستے میں آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کے گھر آ گیا. سوچا کہ جب یہ گزر ہی رہا ہوں تو آقا کو سلام کرتا چلتا ہوں. کہنے میں اندر گیا، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بلا فاصلہ کہا اگر اپنی بیوی پر آج ہاتھ نہ اٹھاتے تو تمہیں دلی سکون کے لیے کسی جگہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کہتے ہیں میں جب بھی 40 سال اس واقعے کو ہو چکے ہیں، جب بھی یاد کرتا ہوں آج بھی شرم سے پانی ہو جاتا. تو یہ اس رات کا اس لحاظ سے پیغام ہے کہ خدارا آپس کے اختلافات اور جھگڑوں کو آج کی رات بالکل ختم کر دیں. اگر آپ سب کے بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر نوٹ کریں تو انتہائی چھوٹی باتیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے ایسا کیوں کہہ دیا اور ویسا کیوں کہہ دیا، انتہائی حقیر اور چھوٹی باتوں کے لیے آپ نے اتنے جھگڑے اور فساد کو مول لیا ہوا. تو آج کی رات اگر خود کو تبدیل کرنا ہے تو اس بات کا عہد کر لیں کہ میں کسی طرح کی اس طرح کی چھوٹی باتوں کو، آیت اللہ سیستانی کے متعلق کہا جاتا ہے کسی بھی چھوٹے ایشو کے اندر پڑتے ہی نہیں. ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ علماء قرار دیتے ہیں کسی چھوٹے ایشو کے اندر نہیں جاتے، ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں کی طرف نگاہ رکھتے ہیں. تو کامیابیاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عالمی طاقتوں کو بھی کیسے شکست دی ہے. تو ہم شیطان کو بہت آرام سے شکست دے سکتے ہیں اگر ان جھگڑوں، پھر کسی بے سکونی کے لیے کسی وظیفہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بہترین آپ پہ زندگی گزرے گی. آج کی رات عہد کر لیں میں کسی سے لڑائی جھگڑا آئندہ نہیں کروں گا، پھر آپ دیکھیں کتنی آپ کی پرسکون زندگی گزرتی. تو اب دیکھیے آپ نے اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں جو آج کی رات بیان ہوئی کہ آپ کو واقعتاً توبہ کرنی ہے، روزانہ 1 پارہ آپ کو تلاوت کرنے کا عہد کرنا ہے،
توضیح المسائل کوشش کریں کہ روزانہ کم سے کم ایک صفحہ روز پڑھ کر اس پر عمل کریں، لڑائی جھگڑوں سے دوری اختیار کریں، تمام لوگوں کو معاف کر دیں، دوسرے لوگوں کے لیے آپ دعائیں کریں اور کوشش کریں کہ باوضو رہیں، معصومین سے توسل کریں۔ اس رات خاص طور پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے توسل کریں۔ حضرت زہرا سے آج توسل کریں، امام زمانہ سے آج توسل کریں، ان کے لحاظ سے دعائیں مانگیں، اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام سے بھی توسل کریں۔ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ محال ہے کہ انسان راہ سید الشہداء سے ہٹ کر مقام توحید تک پہنچ سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات فرمائی کہ یہ تمام فیوز و برکات سید الشہداء ہی کے دم سے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو ہم شب قدر منا رہے ہیں، یہ بھی سید الشہداء کے دم سے، اگر آج اسلام باقی نہ رہتا تو کہاں یہ شب قدر بھی ہم کو نصیب ہوتی۔ اور وہ فرماتے تمام فیوز و برکات سید الشہداء کے دم سے ہیں، اور ان تمام فضیلتوں کا پیشکار حضرت قمر بنی ہاشم عباس علمدار۔ تو ان تمام شخصیات کا توسل آج کی رات اختیار کریں۔ بس آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور آج کی رات اور آنے والی رات جتنی بھی شبائے قدر اس کے بعد آئیں گی اس میں دنیا اور آخرت کی تمام ہماری حاجات کو قبول فرمائے۔ بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔